بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے سے آج ہمیں آغاز کرنا ہے۔ سورہ نساء کا مطالعہ چل رہا ہے۔ چھٹے پارے کے شروع میں جو ایک ہدایت دی گئی وہ یہ کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی برائی کو عام کیا جائے، اس کو پبلک کیا جائے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی تم اعلانیہ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو چھپا دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ وہ لوگ جو کہ مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ تو اللہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے عیوب یا عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کے گھر میں بیٹھے رسوا کر دے گا۔ تو اب یہ جو ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں جھانکنا، خیر پہلے بھی ہوتا تھا یہ، لیکن اب زیادہ ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ باقاعدہ ہیکرز ہوتے ہیں، کسی کے پاسورڈ جو ہے وہ چرا کے اس کی پرائیویسی میں جھانکنا۔ اسی طرح سے ہیکرز نہ بھی ہوں، اگر 2-4 دوست بیٹھے ہیں، کسی کا موبائل رہ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ اس تک پہنچائے تو اس تک پہنچانے سے پہلے وہ کیا کرے گا، اس کے واٹس ایپ میسنجر کے میسیجز دیکھنے کی کوشش کرے گا، یا کسی کی ڈائری اس کے ہاتھ لگ گئی ہے تو اب اس کی پرسنل لائف پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک بری حرکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ کمیاں کوتاہیاں رکھی ہیں، تو اب آپ کے اندر بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو انسان جو حیا دار ہوتا ہے، جس کے اندر حیا ہوتی ہے، تو وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی دوسرے مسلمان کا عیب اس کے سامنے ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں بے حیا انسان جو ہے وہ یہ ضرور پسند کرتا ہے کہ دوسرے کے عیوب اس کے سامنے کھل کر آئے، اور وہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ایک شیطانی وصف ہے، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں بھی خواہ مخواہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ لائف پارٹنر میں سے کوئی ایک چٹ چیٹ کر رہا ہو، خیانت کر رہا ہو، مطلب شوہر ہے تو اس کے کوئی لڑکیوں کے ساتھ تعلق ہیں، یا لڑکی ہے بیوی ہے تو اس کے کوئی مردوں کے ساتھ رابطے ہیں، تو وہ بھی ایک دوسرے کے میسیجز وغیرہ پھرولنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر اس سے بھی گھر میں بڑا فساد وغیرہ پیدا ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی کے حوالے سے تو چلے پھر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ ایک رشتہ ازدواج کے اندر ہے، وہاں خیانت کا مطلب جو ہے وہ ایک جرم ہے، اسلام بھی اس کو الاؤ نہیں کرتا۔ تو اس میں اگر وہ ایک دوسرے کے میسیجز اس نیت سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی خیانت کا تو مرتکب نہیں ہو رہا، ظاہر بات ہے کہ میریٹل کانٹریکٹ ایک کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ میں خیانت کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں نہیں جھانکنا چاہیے، کسی کا عیب اگر ہمارے سامنے آ بھی جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈال دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے عیوب کے اوپر پردہ ڈالیں گے، یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ ہاں اس سے میاں بیوی کا معاملہ کسی حد تک استثناء ہو سکتا ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی بلا وجہ جو ہے وہ شکوک شبہات کی بنیاد پہ دوسرے کی چیزیں دیکھتا رہنا، اور دوسری کی کوئی مطلب ایسی چیزیں جن کو غلط رخ دے کے غلط انٹرپریٹیشن کر کے ان کے کچھ سے کچھ معنی پہنا دینا، تو وہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی غلط ہوگا۔ ہاں قرآن نے ایک استثناء یہاں پہ کی ہے کہ جو مظلوم ہے تو مظلوم جو ہے وہ پبلکلی بیان کر سکتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، وہ ظالم کے خلاف جو ہے وہ دہائی دے سکتا ہے۔ تو مظلوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، سرکاری محکموں میں آپ چلے جائیں، مطلب لوگ جو ہے وہ رل جاتے ہیں، تو ایسے میں اگر وہ نیوز پیپر کے اندر، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آ کے بیان کرتے ہیں کہ جی اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے وہ اپنی جوتیاں جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں، ان کے کام نہیں ہو رہے، حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، تو ایسے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ظالم کے خلاف آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، قرآن نے اس کو استثناء بخشا ہے کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میری بات ہے شیطان جو ہے وہ اپنی چال چلتا رہے گا۔ ایسی ہے نا کہ جیسے اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، اب وہ ایک شخص کو جو ہے وہ خنجر مار کے زخمی کر دیتا ہے، اب اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی بھلائی کا کام یہ ہے کہ اب یہ جو زخمی ہے اس کو میں ہاسپٹل لے جاؤں، یہ بڑا اچھا کام ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ایک اور شخص کو خنجر مار دیتا ہے، آپ اس کو بھی ہاسپٹل لے جاتے ہیں، پھر وہ ایک تیسرے شخص کو خنجر مار دیتا ہے، آپ اس کو بھی ہاسپٹل لے جاتے ہیں، یعنی آپ نے یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ زخمیوں کو آپ اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے عام کام کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں خنجر ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کا ہاتھ پکڑیں۔
تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ فساد کی جڑ وہ ہے، فساد وہاں سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ دوسری جو نچلے درجے کی نیکی ہے نا، وہ بھی نیکی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں سے وہ شر پیدا ہو رہا ہے اس شر کو دروازہ اس کا بند کرنا، اس لیے اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہے تو وہ سید الشہداء، یعنی شہداء کا سردار ہے، اس کا مقام اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملا ہے، جو کہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ نیکسٹ آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں جیوز کا کیا عقیدہ ہے، یہودیوں کا، کرسچنس کا کیا ہے، اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہودی بڑا فخر کرتے تھے، فخر سے یہ بات کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو سولی دی، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا تھا۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح۔ یہودی جو ہے وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو میجیشین سمجھتے تھے، جادوگر سمجھتے تھے، واجب القتل سمجھتے تھے، بدبخت ہو گئے اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے۔ جبکہ کرسچنز نے کیا کیا، ان کی محبت کے اندر ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، یہ دین اسلام کیا کہتا ہے کہ ان کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو یہودیوں نے اپنے طور پہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا، چونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، یہود کے اندر اخلاقی بگاڑ، اخلاقی فساد بہت زیادہ آ چکا تھا۔ تو یہ بیت المقدس میں اس کے صحن میں بیٹھے ہوتے تھے، تو رات کھول کے لمبے جبے کبے پہن کے، ان کے جو علماء ہوتے تھے یہودیوں کے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری اخلاقی حالت کیا ہے، جیسے چونا پھری ہوئی قبریں ہوتی ہیں، باہر سے بڑے یہ جبے کبے امامے اور یہ تمہاری ڈریسنگ، ٹھیک ہے، علماء والی، فقہا والی، ربیوں والی، اور اندر تمہارے سارا گند بھرا ہوا ہے، حسد ہے، تکبر ہے، نفاق ہے، پتہ نہیں کیا کچھ تمہارے اندر پہ ہے وہ موجود ہے، اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو ان کو یہ پسند نہیں آتا تھا یہودی علماء کو، تو وہ خلاف ہو گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے۔ تو انہوں نے وہ جو مقامی گورنر تھا، وہ رومن امپائر کے تحت تھا، اس وقت رومنس کی جو ہے وہ سلطنت تھی یہاں پہ، انہی کی حکومت چل رہی تھی، فلسطین میں بھی ان کا مقامی گورنر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اس مقامی گورنر کے ذریعے سے رومن جو امپرر تھا اس تک ایکسیس حاصل کی، اور اس سے کہا کہ یہ ہمارے میں سے مرتد ہو گیا یہ شخص، اور مرتد کی سزا ہمارے دین میں قتل ہے، تو اس کو قتل کرنا چاہیے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو معجزات دکھا رہے تھے، تو اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ جادو سے یہ معجزات دکھا رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے بھی ذکر کیا نا، عیسیٰ ابن مریم جو ہے مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو میریکلس تھے، کوڑی جو ہوتا تھا اور اسی طرح نابینا ہوتا تھا، اس کو ہاتھ پھیر کے جو ہے وہ بالکل صحیح سالم کر دیتے تھے، اور اس کو بینائی مل جاتی تھی، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، قبر سے جو ہے وہ مردوں کو کھڑا کر دیتے تھے۔ بہت بڑے معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیے گئے۔ مٹی کے پرندے میں پھونک مارنا اور وہ اڑنا شروع کر دے، چھوٹی بات نہیں ہے، مردہ زندہ ہو جائے، چھوٹی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے کسی کو کوڑ کا مرض ہو، اس کی پوری سکن، اس کی جلد جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی اس مرض سے متاثر ہو، اور اس کو ہاتھ پھیرے اور وہ بالکل صحیح ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑے میریکلس تھے۔ اب یہودیوں نے کیا کیا، حسد کے اندر آ کے ان کے میریکلس کی انٹرپریٹیشن کیا کی، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پہ ایسا کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو جادو کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم معاذ اللہ کافر ہو گئے، تو اب ان کی سزا کیا، ان کو قتل کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اس طرح سے ان کو سلیب دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور انہی میں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے 12 حواری تھے، 12 آپ کہہ لیں صحابی تھے، ان میں سے ایک منافق ہو گیا تھا جس نے یہودیوں کو رپورٹ کی تھی کہ فلاں باغ کے اندر جو ہے وہ رپوش ہے۔ تو اس کی شکل جس نے رپورٹ کی تھی حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی بنا دی گئی، اور اسی کو پکڑ کے انہوں نے سولی دے دی، یعنی اس کو دنیا میں ہی اس کے کیے کرائی کی سزا مل گئی۔ تو قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہودی بھی جو ہے وہ اس پہ خوش نہ ہوتے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا یا صلیب دے دی، اور عیسائی بھی اس پہ غم نہ منائے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ سولی دے دی گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوا، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کے بارے میں شک میں پڑے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، بس ظن کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس کہانی ہے، بس سٹوریز ہے، یقینی بات ان کے پاس نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا ہوا۔ وما قتلوه یقینا، اور انہوں نے یقینی طور پہ قتل نہیں کیا عیسیٰ ابن مریم کو۔ اب اس سے زیادہ مزید کیا بات ہو سکتی ہے، قرآن پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ قتل نہیں کیا، پھر دوبارہ یقین کا لفظ لا کے کہا کہ بھائی یقینی بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل نہیں کر سکے عیسیٰ ابن مریم کو۔
بر رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو رفعت سے اٹھا لیا، بلند کر لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہ جائے گا مگر لازماً عیسیٰ پہ ایمان لے کے آئے گا اپنی موت سے پہلے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب دوبارہ ان کا نزول ہوگا، جب ان کا دوبارہ، اہل کتاب سے مراد کون ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی ایک اصطلاح اہل کتاب، کتاب والے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں، مطلب جن کو پچھلی کتاب دی گئی، تورات دی گئی یا انجیل دی گئی، تو یہود النصارہ مراد ہوتے ہیں۔ تو یہود النصارہ گویا کہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے اپنی موت سے پہلے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کی گئی۔ ایک انٹرپریٹیشن تو یہ کی گئی ہے کہ یہودی کو یہ یقین ہو جائے گا، اس کو دکھا دیا جائے گا کہ تم ساری زندگی اس عقیدے کے اوپر مرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو تم نے قتل کر دیا تھا، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں دکھا کے یہاں دنیا سے لے کے جا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مقتول نہیں ہوئی، تم ان کو نہیں مار سکے، تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہے، تم ناکام ہو گئے اللہ کے رسول اور پیغمبر کو مارنے میں یا ان کو سولی دینے میں۔ اور جو عیسائی ہیں ان کو بھی یہ کہا جائے گا کہ ساری زندگی تم نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ سولی چڑھ گئے اور تمہارے گناہوں کا انہوں نے کفارہ دے دیا۔ اچھا، انہوں نے پھر کفارے کا عقیدہ وہ بھی بعد میں آ کے سینٹ پال نے متعارف کروایا تھا، یہ کوئی کرسچینٹی میں شروع سے نہیں تھا، انجیل میں کفارے کا عقیدہ نہیں تھا۔ تو کفارے کا عقیدہ انہوں نے یہ بنا لیا کہ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے بیٹے تھے انہوں نے قربانی دی۔ قربانی کس لیے دی؟ تاکہ سارے جو انسان ہیں جو کہ عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لے کے آنے والے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اب مطلب کہ کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی گناہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا بیٹا سولی چڑھ گیا اور ہمارے گناہوں کی سزا اللہ کے بیٹے کو مل گئی۔ مطلب یہ اس قسم کی انٹرپریٹیشن کر لی انہوں نے۔ تو قرآن نے جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اپنی وفات سے پہلے جو صحیح عقیدہ ہے اس کو جانیں گے، اس کو جان کے۔ بعض اہل علم نے اس کی انٹرپریٹیشن یوں بھی کی ہے کہ حدیثوں میں واضح طور پہ ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی جو میجر سائنز ہیں، بڑی نشانیاں، وہ 10 ہیں۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا آنا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، یمن سے ایک آگ نکلے گی، پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ مہدی آئیں گے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کا نزول کیسے ہوگا؟ روایتوں کے اندر آتا ہے، صحیح روایتوں میں، کہ 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھی ہوئی وہ آسمان سے نازل ہوں گے دمشق میں، دماسکس جو سیریا کا کیپٹل ہے، وہاں اس کی جو جامع مسجد ہے اس کے منارے کے اوپر ان کا نزول ہوگا، اس حال میں کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، اور وہ پانی کے قطرے ایسے ہوں گے جیسے ڈائمنڈز ہوتے ہیں، اس طرح سے چمکدار موتیوں کی طرح۔ تو اب جو اٹھ کے کچھ لوگ جو ہے وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مطلب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہی عیسیٰ ہیں کہ نہیں ہے؟ بھائی وہ اس شان سے نازل ہوں گے آسمانوں سے، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، اب اس کے بعد کیا گنجائش رہ جائے گی کسی کے انکار کرنے کی کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس شان کے ساتھ نازل کریں گے کہ جس کے پاس کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ تو پھر وہ دجال کو قتل کریں گے مقام لد پہ۔ یہ لد جو ہے وہ اسرائیل کے اندر، جو ابھی اسرائیل ہے اس کے اندر ایک مقام ہے۔ تو ایک بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، یعنی بعض مفسرین اہل علم نے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لے کے آئیں گے، یعنی عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جب ان کا نزول ہوگا تو یہ ساری عیسائی دنیا ان پہ ایمان لے آئے گی۔ ویسے جو کرسچنز ہیں ان میں یہ عقیدہ موجود ہے، انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا ان کو کہ میں واپس آؤں گا، اور یہ بھی کہا کہ میرے نام سے بہت سے جھوٹے بھی آئیں گے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان سے بچ کے رہنا۔ تو وہ جھوٹے مسیح جو ہے وہ پیدا ہوتے رہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن کرسچین جو ورلڈ ہے اب ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، ہماری حدیثوں میں بھی یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے۔ تو جیسے ہی ان کا نزول ہوگا وہ تو انتظار کر رہے ہیں، تو جس شان سے ان کا نزول ہوگا تو یہ سارے کرسچین جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، یہ آپ کہہ لیں کہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد باقی رہ جائیں گے یہودی تو کچھ بھی نہیں ہے، 0.1% بھی نہیں ہے دنیا کی آبادی کا، 1% تو بہت بڑی بات ہے۔ ان میں سے بھی اب آپ دیکھ لیں جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں وہ تو اس وقت فلسطین کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی وجہ سے ایمان کی توفیق دے دے۔ باقی جو رہ جائے گا وہ یہودی ہوگا جسے ہم زائنس یہودی کہتے ہیں، سیاسی یہودی کہتے ہیں، تو وہ ظالم ہے، وہ دجال کے ساتھیوں میں ہوگا جیسا کہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں جو ایک فکری بگاڑ پیدا ہو گیا تھا کرسچینٹی میں، عیسائیت میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، ٹرینٹی، یعنی انہوں نے 3 خدا مان لیے۔ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات نہیں تھی، یہ انجیل کی بھی تعلیمات نہیں ہے، یہ بعد میں آ کے، جیسے دیکھیں دین اسلام میں بھی کچھ لوگوں نے کیا کیا، بہت سی خرافات ایڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ تو اب دیکھ لیں بہت ساری کتابوں کے اندر آپ کو ایسے ایسے عقیدے مل جاتے ہیں، بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔
ان عقیدوں کو جو ہے وہ سن کے ان کو پڑھ کے. تو اسی طرح سے پرانے جو ادیان تھے، مذاہب تھے، ریلیجن تھے، ان میں بھی ایسا فکری بگاڑ پیدا ہوا، کیونکہ جب نبی چلے جاتے ہیں تو بعد میں آنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں شیطان کے زیر اثر. تو یا اہل الکتاب، اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ایگزیجریشن نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق بات کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہاں مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول. اچھا ویسٹ میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں یہ عیسیٰ ابن مریم کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. ہمارے کچھ دوست جو یو کے وغیرہ میں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ان کی یہ اپنا کرسمس وغیرہ کا موقع ہوتا ہے تو ہم اس پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جب اچھے کلمات کہتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی کے بارے میں اتنے اچھے کلمات کیسے کہہ رہے ہیں. تو جب انہیں بتاتے ہیں کہ ہم بھی ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک شاکنگ نیوز ہوتی ہے. مطلب ان کا اپنے مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس کرسمس منا لی یا کبھی کبھار سنڈے کو جو ہے وہ چرچ میں چلے گئے، اس کے علاوہ تو کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آتا. تو انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمانوں کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے یہ اللہ کے رسول ہے، وکلمۃ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاها الی مریم، جن کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا. وروح من، اور اللہ کی روح ہے، یعنی بن باپ کی پیدا ہوئی ہے نا، تو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی، اللہ کا کلمہ کن ہے. یہاں سے اصل میں غلط فہمی لگی، تو انہوں نے اللہ کے کلمہ کن کی تشریح یہ کر لی کہ اللہ کا بیٹا نہیں. اللہ کا بیٹا تو ظاہر بات ہے، کلمہ کن سے، کن فیکون سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی مثال دی تھی نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ آدم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا کیا بن باپ کے، تو ان کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں بنایا. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لے کے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین مت کہو، یہ مت کہو کہ تین خدا ہے. تو یہ جو ٹرینٹی تھی یہ کیا تھی؟ گاڈ دی فادر یعنی خدا، گاڈ دی سن بیٹا یعنی عیسیٰ ابن مریم، خدا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، عیسیٰ ابن مریم، اور گاڈ دی ہولی اسپرٹ. درمیان میں ایک روح القدس کا کانسیپٹ تھا جو اللہ اور بیٹے کے درمیان کنیکشن کا کام کرتا تھا. بعض لوگوں نے اس روح القدس سے مراد جو ہے وہ جبریل علیہ السلام بھی لیے ہیں، بعد نے دی ہولی اسپرٹ سے مراد جبریل نہیں لیے، بعد نے حضرت مریم کو بھی جو ہے وہ درمیان میں ڈال دیا ٹرینٹی میں کہ مریم جو ہے وہ تیسری ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے تین خدا کا کانسیپٹ بنا لیا. اب کرسچینٹی میں یہ تین خداؤں کا کانسیپٹ عام ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، جب آپ ان سے بات کریں کہ آپ شرک کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو شرک کے قائل نہیں ہیں، ہماری تو کتاب میں لکھا ہے ہم تو موحد ہیں، ہم تو توحید پہ کے قائل ہیں. تو اچھا آپ تو تین خدا مانتے ہیں. تو وہ پھر فلاسفی سے، لاجک سے، ریزن سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ تین اصل میں ایک ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے جس کے تین اسپیکٹ ہیں. اصل میں ایک جس کے تین اسپیکٹ ہیں، کبھی وہ باپ بن جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ ہولی اسپرٹ بن جاتا ہے، کبھی وہی ایک ہے جو کہ بیٹا بن جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ تعویلیں کرتے ہیں. یہاں ایک بہت اہم چیز ہے جو سمجھنے والی ہے. دیکھیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعویل کو الاؤ کرتا، آج بھی آپ کسی کرسچن پادری کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ اس کو باقاعدہ ریشنلائز کرے گا کہ ہم توحید کے قائل ہیں. وہ کبھی نہیں کہے گا کہ ہم شرک کرتے ہیں. جب آپ انہیں کہیں گے آپ تین خداؤں کو مانتے ہیں تو وہ یہ ثابت کرے گا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ یہ ثابت کرے گا، آپ کو اس کی جو ہے وہ ریزن دے گا، لاجک دے گا. انہوں نے پورا ایک کلامی ڈسکورس پیدا کر دیا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ شرک کو جواز بخشنے کے لیے اس میں تعویلیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے یہاں ایکسیپٹیڈ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کرسچینس کی تعویلیں قبول نہیں کی. تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی کلامی ڈسکورس بھی پیدا کر لیں، جیسا کہ ہمارے ہاں وحدت الوجود ایک عقیدہ، ایک نظریہ ہے جو کہ صوفیاء کے اندر پیدا ہوا. سارے صوفیاء کے اندر نہیں تھا، لیکن جو ذرا مطلب جو سیدھے راستے سے ہٹ گیا ان کے اندر پیدا ہوا. تو انہوں نے ایک پورا کلامی ڈسکورس پیدا کیا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جی بھائی یہ ٹھیک ہے. اس قسم کی جسٹیفیکیشن ساری کرسچینس کے پاس موجود ہے. کرسچنس کے پاس موجود ہے کہ ٹرینٹی کو انہوں نے ڈیفائن کیا. انہوں نے جو کلامی ڈسکورس پیدا کیا وہ ہمارے حضرات صوفیاء یا ہمارے علم الکلام کے ماہرین کے ڈسکورس سے بہت بڑا ہے. فلاطینوس کو آپ پڑھ لیں، پلاٹینس کو آپ پڑھ لیں، تو ہمارے تو متکلمین اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں معلوم ہوتے. ان سب نے تو وہاں سے چیزیں اٹھا کے ان کو جو ہے وہ پھر آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ لاجک، یہ منطق اور اس سے جو ہے وہ شرک کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، یہ غلط ہے. ہمارے آج بھی ایسے کیا جاتا ہے نا کہ بڑے افسر سے ملنے کے لیے پہلے چھوٹے افسر سے ملنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یا چھت پہ آپ براہ راست نہیں چڑھ سکتے، آپ کو سیڑھی لگانی پڑتی ہے. تو درمیان میں آپ کچھ واسطے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں، ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں. تو فرمایا ولا تقولوا ثلاثا، تین مت کہو.
انتہو، اس سے باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، بس ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کی اس کی کوئی بیٹا ہو۔ اب دیکھیں قرآن نے اس کو واضح کیا ہے، اس معنی میں اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے۔ کسی بھی کرسچن سے پوچھ لیں کہ اللہ کی بیوی مانتے ہو، کہتا ہے نہیں، تو بھائی اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ پھر بغیر بیوی کے اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو وہ پھر علم الکلام درمیان میں لے کے آئے گا کہ اللہ کا کلمہ کن ہے، مانتے ہو تمہارے قرآن میں اللہ کا کلمہ کن ہے؟ ہاں بھئی اللہ کا کلمہ کن ہے، تو اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کے وجود سے نکلا ہے نا، یہ کلمہ کن، جیسے میں بول رہا ہوں تو میرے الفاظ میرے وجود سے نکل رہے ہیں، تو اسی طرح اللہ کا کلام اللہ کے وجود سے نکلا ہے، تو اس نے وہ کلمہ کن جب اللہ کے وجود سے نکلا ہے تو اسی کلمہ کن نے عیسیٰ کی شکل اختیار کر لی، تو اب وہ کیا ہے؟ وہ خدا ہی ہے، اپنے اوریجن میں وہ کیا؟ خدا۔ تو مطلب اس قسم کے دلائل آپ کو اس چیزوں کو ریشنلائز کرنا آپ کو وہاں پہ بھی ملے گا، اور یہی چیز ہمارے ہاں بھی معذرت کے ساتھ علم الکلام میں یہی کام ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب یہ سب کچھ یہ کیا ہے؟ یہ خیال ہے، خدا کا خیال ہے، بس اللہ کی امیجینیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نیکسٹ آیات کے اندر یہ سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کا جو موضوع ہے، سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر موضوع جو ہے وہ مسلم سوسائٹی تھی، کہ ایک مسلم معاشرے کی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے ہم اندر کیسے چینج لا سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر جو اصل میں بحث ہے وہ ساری نظاموں کی بحث ہے، سسٹمز کی بحث ہے، خاص طور پہ جو آپ کا جوڈیشری سسٹم ہے، عدلیہ کا نظام ہے، اسی طرح سے آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے حوالے سے قرآن نے جو ہے وہ کافی زیادہ رہنمائی دی ہے کہ یہ جو تمہارے سسٹمز ہیں یہ بھی اسلامی بنیادوں کے اوپر کھڑے ہونے چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ فرد کا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو، انڈیویجول کا ہے، عبادت کے ذریعے سے ہوگا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، صدقہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کلیکٹیو لائف جو آپ کی ہے، آپ کا اکنامک سسٹم ہے، آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے، آپ کا سوشل سسٹم ہے، آپ کا ایجوکیشنل سسٹم ہے، تعلیمی نظام ہے، آپ کا جوڈیشری سسٹم ہے، عدلیہ کا نظام ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ کا نام غالب ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی کتاب و سنت غالب طور پہ نظر آنا چاہیے۔ تو اسٹیٹ لیول پہ جو رہنمائی ہے ہمارے دین کی، کیونکہ ہمارا دین بیت الخلاء میں جانے کی تعلیم بھی بتاتا ہے، اور اسٹیٹ لیول پہ آپ نے اسٹیٹ کو کیسے چلانا ہے، آپ نے اپنی فارن پالیسی کیسے بنانی ہے، آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لیجسلیشن کیسے کرنی ہے، اور جج نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اس کے اندر اپنا عدلیہ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے کیسے فیصلہ کرنا ہے، یہ سب ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا دین کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس نماز روزہ کر لو، انفرادی طور پہ اپنی اصلاح کر لو، نہیں، ہمارا دین کہتا ہے اپنی اصلاح کرو، سوسائٹی کی اصلاح کرو، اپنی حکومتوں کی اصلاح کرو، اسٹیٹ کی اصلاح کرو، ہر چیز کی اصلاح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی لے کے آئے تھے وہ ایک ہماگیر تبدیلی تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ ایک فرد کو تبدیل کر دیا اور اس کو کوئی مونک اور جو ہے وہ راہب بنا دیا اور جنگلوں میں نکال دیا، ایسا نہیں تھا۔ سورہ مائدہ کے شروع کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پرنسپل، ایک قانون اور قاعدہ کلیہ بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی پر اور تقوی کے کاموں کے اوپر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت تعاون کرو گناہ کے کاموں پہ اور ظلم اور زیادتی کے۔ یہ پرنسپل ہے۔ دیکھیں تعاون کی بنیاد آپ کا مسلک نہیں ہے، آپ کی جماعت نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو تعصبات پیدا کر دیے معذرت کے ساتھ، یہ بہت غلط تعصب ہے، یہ بہت غلط تعصب ہے۔ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی مسلک کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہاں آپ اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہو، یہ عام چیز ہے۔ آپ اگر اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہو، اس کو بدعت نہیں سمجھتے، آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تبلیغی جماعت والے لوگوں کو مسجد میں لا رہے ہیں نماز کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں لانا، ان کے گھروں کے دروازے جا کے کھٹکھٹا کے، مطلب آسان نہیں ہے نا۔ آپ کسی کے گھر جائیں ذرا، مطلب وہ 2 روپے نکال کے آپ کے جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر رکھ دے گا، 10 روپے نکال کے ہاتھ پہ رکھ دے گا کہ شاید مولانا صاحب چندہ مانگنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انسان مطلب شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے اس زمانے میں جو ہے وہ دین کی بات کرنا، تو یہ بڑا مجاہدے کا کام ہے۔ تو ایسے میں اگر وہ لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے لا رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کام میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تنظیم اسلامی کے لوگ ہیں، اگر وہ درس قرآن کے حلقے سجا رہے ہیں تو آپ ان کو مطلب ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہوں کہ مطلب پڑھے لکھے طبقے کے اندر قرآن مجید کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ جماعت اسلامی کو دیکھتے ہیں کہ ان کا ویلفیئر کا کام ہے، کافی زیادہ ہے۔ ابھی پاکستان میں یہ جو سیلاب کا معاملہ ہوا یا فلسطین کا معاملہ ہوا، تو کافی زیادہ ان کی خدمات ہیں، اس میں ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں۔ اور بھی جو مسالک ہیں، مسالک کے اندر بھی اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، ہر مسلک میں جو شر ہے آپ اس سے دور رہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا نا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو آپ کو ان میں گناہ نظر آ رہا ہے نا کہ یہ ان کا گناہ کا کام ہے، اس میں تعاون نہیں کرنا۔ ہاں جو ان کا نیکی کا کام ہے کم از کم اس میں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب تک اس بنیاد پہ ہم کھڑے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، تو خیر کا کام پھیلے گا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے نا دوسرے کا جو شر ہوتا ہے ہم اس کو
جو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. مطلب اب بریلوی حضرات کے اندر اگر یہ چیز ہے، مطلب ایک اچھی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک اچھی چیز ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شرک کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یہ بدعت کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تو آپ اس کو ڈسکریج کریں، اس کو ڈینائی کریں، اس کا انکار کریں. لیکن جو ان میں خیر کا پہلو ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ آپ کے قریب بھی ہوں گے، وہ آپ کے قریب بھی ہوں گے. اسی طرح سے دیوبند حضرات کے اندر آپ دیکھیں بہت سی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں. جن چیزوں سے آپ کو اتفاق نہیں ہے ٹھیک ہے، آپ سائڈ پہ کر دیں، آپ کہہ دیں کہ مجھے ان چیزوں سے اتفاق نہیں، لیکن جو ان میں خیر کا پہلو ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اہل حدیث حضرات میں جو اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہلو رکھا ہے، ٹھیک ہے، مطلب توحید کے حوالے سے جو ان کا کام ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی ان میں اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بڑے سخت دل ہیں یا رویوں میں کچھ جو ہے وہ کمی کوتاہی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس میں ان کو فالو نہ کریں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں یہ جماعتوں اور مسلکوں سے تھوڑا اوپر اٹھ کے امت کے لیول پہ سوچ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو ہم اس میں اگر پھنس گئے نا تو اپنی قوم کو بھی، مطلب عام طور پہ اب یہی ہو رہا ہے کہ ہر مسلک کے علماء نے کیا کیا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیسے دڑبے کی مرغیاں ہوتی ہیں کہ ہماری مرغی ادھر نہ چلی جائے. ٹھیک ہے. مطلب یہی کچھ ہو رہا ہے. ہماری مسجد کا نمازی دوسری مسجد میں نہ چلا جائے، تو وہ ساری ذہن سازی کرتے رہتے ہیں. اچھا وہ وہابی ہیں، تم نے نہیں جانا، اچھا وہ گستاخ ہیں، تم نے ان کی بات نہیں سننی. اب وہ کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ چندہ آ رہا ہے اسی مسلک کے نام پہ. وہ مسلک ایک پورا بلیف سسٹم ہے، اس کے نام پہ چندہ آ رہا ہے، اس چندے سے وہ ادارے چل رہے ہیں. اب وہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ اگر یہ سمجھیں گے کہ دوسرے بھی کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں کون فنڈنگ کرے گا. تو ایسی بہت ساری ہمارے یہاں انسیکیورٹیز ہیں، جس انسیکیورٹیز کی وجہ سے سب اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، سب اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں تو ان کے پاس دلیلوں کے انبار ہوتے ہیں، بڑے غلط سلط دلیلیں ہیں لیکن انہوں نے ان کو زبانی یاد کیا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اب اس میں شعور پیدا کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھو تھوڑا سا اوپر اٹھ جاؤ. بہت سی چیزیں مشترک ہیں، بہت سی چیزیں مشترک ہیں. سود حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، رشوت حرام ہے، زنا حرام ہے، قتل نفس کسی جان کو قتل کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ حرام ہے، چغلخوری حرام ہے، غیبت حرام ہے. کتنی لمبی چوڑی فہرست ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے. کیوں نہیں ہم اس پہ مل کے کام کرتے؟ ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہم مل کے جو ہے پاکستان کے اندر ایک ملکی لیول، نیشنل لیول پہ سود کے خلاف کوئی تحریک چلاتے، کوئی رشوت کے خلاف تحریک چلاتے. ہر بندہ جو ہے وہ رشوت کا رونا رو رہا ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ہمیں ہمارے رائٹس نہیں ملے، ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے. یہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کو بجلی کا میٹر لگوانا پڑتا ہے تو پہلے آپ کو جو ہے وہ رشوت دینی پڑے گی. مطلب ایسے ہی معاملہ ہے نا ہر کام میں آپ کو. ٹھیک ہے. آپ اگر کسی سرکاری جاب سے ریٹائرڈ ہوئی ہیں تو سیکریٹریٹ کے آپ کو جوتیاں جو ہے وہ وہاں مطلب اپنی چٹخانی پڑتی ہیں. آپ کی فائل آگے بڑھتی نہیں جب تک آپ رشوت نہ لیں. سسٹم خراب ہے، سسٹم خراب ہے ہمارے سامنے. تو اب یہ کون کام کرے گا اصلاح کا؟ ظاہری بات ہے عوام الناس نے کرنا، حکمرانوں تو نہیں کرنا. بس تبدیلی کے نعرے، سیدھی سی بات ہے. تبدیلی کس نے لے کے آنی ہے؟ تبدیلی جو ہے وہ عوام الناس نے لے کے آنی ہے، انہوں نے لے کے آنی ہے. آپ ایک جو ہے وہ پریشر گروپ بنائیں. پچھلے سال ہم نے ایک بات کی تھی کہ اگر ہر مسجد میں 70 نمازی یہ کام کر رہے ہیں اور ہر مسجد میں 70 نمازی نکل سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں. کسی بھی مسجد کے ساتھ 70 نمازی اٹیچ ہوتے ہیں، وہ یہ کام کر لیں کہ بھائی ہماری مسجد کو جو تھانہ لگتا ہے، ہماری مسجد کو جو واپٹا کا گریڈ سٹیشن لگتا ہے، ہماری مسجد کو جو واسا کا دفتر لگتا ہے، ہماری مسجد یا ہمارے محلے کو جو مطلب اس قسم کے جتنے بھی سرکاری محکمے لگتے ہیں، تو ہمارے بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی تو یہ 70 بندہ اگلے دن وہاں دفتر کے سامنے کھڑا ہوگا. تو اب دیکھیں کہ کون زیادتی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ. آپ نے لوکل لیول پہ اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، خود اپنے لیے جو ہے وہ رستے نکالنے ہیں. ٹھیک. ورنہ تو دیکھیں وہ تو جن سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں وہ تو مطلب ووٹ لے جائیں گے، 5 سال بعد پھر آئیں گے آپ کے پاس. اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کیا وہ گلی پکی کروا دی، ٹھیک ہے، یا مطلب کچھ اور اس قسم کا سڑک بنوا دی، کچھ اس قسم کا اور کام کروا دیا. لیکن حقیقی مسائل انسان کو پتہ ہے کہ جی یہاں کیا ہو رہا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کس قسم کا کتنا ظلم و ستم ہے. تو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ظلم اور زیادتی کے اوپر، گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا. بھلے تمہارے اپنے مسلک کا ہو، تمہاری اپنی جماعت کا ہو، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. اور نیکی کا کام ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، چھوڑیں پرے اس بات کو. کوئی بھی نیکی کے کام کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ سمجھتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. ورنہ تو وہ نیکی کا کام آگے نہیں نہ بڑھے گا. آپ نہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو گے تو کیسے آگے بڑھے گا؟ تو ہمیں اب اس بائسنس سے نکل آنا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ ایک بندہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں دوسرے مسلک کیا ہے، ہم اس کے ساتھ تعاون کیوں کریں. تو اب اس وقت سب سے بڑا شر، سوسائٹی کا سب سے بڑا شر کیا ہے؟ ظلم ہے. اور نبی آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سب سے بڑے شر کے خلاف چوٹ مارتے تھے. ٹھیک ہے، شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے، شرک کے خلاف بھی ہمیں جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے. لیکن اس سے بڑا ظلم جو ہر جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ
اس کے خلاف کس نے آواز اٹھانی؟ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے، اور دوسرا ان کی عورتوں سے نکاح اس کو بھی قرآن نے الاؤڈ کیا، یعنی کیا جا سکتا ہے۔ ہندو عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، سکھ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جو سیمیٹک ریلیجن کے ہیں نا، جنہیں ہم آسمانی ادیان کہتے ہیں، وہ 3 ہیں۔ تو کوئی بھی مسلمان کسی یہودی عورت سے یا عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ گویا اسلام نے کافر میں بھی فرق کیا ہے، سارے کافروں کو ایک لائن میں نہیں رکھا۔ ہم تو سارے مسالک کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ایک لائن میں رکھ دیتے ہیں نا، مطلب سب کو آدرس بنا کے ایک لائن میں ایسا نہیں۔ اسلام فرق کرتا ہے، کافر میں بھی فرق کرتا ہے۔ بھائی ایک ہندو ہے جو مشرک ہے، اس کے ساتھ تو کوئی نکاح کا کوئی سین نہیں ہے، لیکن اگر یہودی عیسائی ہے تو وہ ان سے بہتر ہے۔ کس اعتبار سے بہتر ہے؟ دیکھیں یہودیوں میں عیسائیوں میں وہ نبیوں کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن کم از کم پچھلے نبیوں کو تو مانتے ہیں نا، آخرت کو مانتے ہیں، جنت جہنم کا کانسیپٹ ہے ان کے یہاں، روزوں کا کانسیپٹ ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ روزے رکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، نمازوں کا ان کے یہاں کانسیپٹ ہے، جیسا تیسا بھی ہے۔ خدا کا ان کے یہاں کانسیپٹ ہے، ان کی بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پورا توحید کا کانسیپٹ موجود ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، یہ سارے احکامات جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں وہ ان کے یہاں موجود ہیں۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے، وہ پچھلے نبیوں کے اوپر اللہ کی طرف سے وہ کلام اترا تھا نا، قرآن بھی یہ کہتا ہے، تورات بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، انجیل بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، وہ تو انہوں نے اس میں کچھ چینجز کر لی، اس میں کچھ کرپشن کر لی، تو وہ ٹھیک ہے، وہ بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری بائبل ہی تبدیل کر دی، ایسا نہیں۔ تو ابھی بھی ان کے اندر ان کی کتابوں میں بہت خیر موجود ہے۔ عیسائیوں میں دیکھیں بہت ویلفیئر کا کام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن نے اس حوالے سے الاؤ کیا کہ ان کا ذبیحہ جو ہے، چونکہ ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، تو اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں تو وہ حلال ہے۔ ہاں، لیکن وہ ذبیحہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی مشینی ذبیحہ، جس میں بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھی جاتی اور بالکل ہی گردن کاٹ کے علیحدہ کر دی جاتی ہے، تو اب چونکہ اس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو پھر اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اہل کتاب کی عورتوں سے، ہاں اہل کتاب کی عورتوں سے اس وقت نکاح کرنا جب کہ وہ کسی مسلم سوسائٹی میں ہو۔ دیکھیں اگر مسلم سوسائٹی ہوگی نا، مسلمان میجورٹی میں ہوں گے، تو اولاد کس کے دین پر ہوگی؟ باپ کے دین پر ہوگی، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ ویسٹ میں چلے جاتے ہیں نا، تو وہاں یہ مصلیت کے خلاف ہے، وہاں یہ ٹھیک نہیں۔ اگر آپ مغرب میں چلے جاتے ہیں نا، وہاں اگر آپ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، جیسے ہمارے مسلمان کرتے ہیں وہاں کسی کرسچن سے، وہی اپنے پیپرز بنوانے کے لیے، وہاں کی کسی لوکل نیشنلٹی لینے کے لیے وہاں کی کسی خاتون سے شادی کر دی، اب وہاں سے اولاد بھی ہو جاتی ہے۔ اب اولاد کس کے دین پر ہوتی ہے؟ کیونکہ سارا ماحول وہاں کا ہے نا، غلبہ تو ان لوگوں کا ہے، آپ مینارٹی میں، تو وہ کرسچن بن جاتی ہے، جوز بن جاتی ہے۔ تو وہاں یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ویسٹ میں، مغرب میں جا کے جو ہے USA میں، امریکہ میں، برطانیہ میں جا کے جو ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس میں بھی قرآن نے کیا کہا کہ یہ شادی کی اجازت کب ہے؟ محسنین غیر مسافرین، جب کہ تم ان کو نکاح میں لانا چاہتے ہو، نہ کہ مستی نکالنا چاہتے ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپی کی یاریاں بنانا چاہتے ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت تم کو پسند آ گئی ہے تو قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، نکاح کر لو بس، لیکن یہ چوری چھپے کے نا رشتے نہ چلاؤ، چوری چھپے کے رشتے نہ چلاؤ، مطلب نکاح نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس کو لیگلائز نہیں کر رہے اس رشتے کو، اور اب چوری چھپی کی یاریاں چلائی جا رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ باتیں کیے جا رہے ہو، وہ جو کہ میاں بیوی کی باتیں ہونی چاہیے، جیسے ہمارے ایک ڈیٹنگ کلچر ہے۔ تو اس لیے اگر کچھ ایسا معاملہ ہو بھی جائے، مطلب یوتھ میں، نوجوانوں میں، جب بھی میرے پاس ایسا کوئی کیس آتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی محبت ہو گئی ہے، آپ کو اپنی کسی کلاس فیلو کوئی لڑکی آپ کو پسند آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شر نہیں۔ ہاں شر اس میں ہے کہ آپ اس کو چلاتے رہو، نہیں، اس کو ایسے نہیں چلانا، ماں باپ سے بات کرو، وہ بھی ماں باپ سے بات کرے، اب نکاح کر لو بس، میرٹل لائف گزارو۔ مطلب اسلام میں کوئی پسند کی شادی حرام ہے؟ ظاہر بات ہے حرام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ارینج میرج ہوگی یا لو میرج ہوگی، تو دونوں ہی الاؤڈ ہیں، آپ لو میرج کر لو، ٹھیک ہے، دیکھ لو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے جس سے منع کیا وہ کیا ہے؟ غیر مسافین ولا متخذین، یعنی مستیاں نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہے، مستی نکالنا ٹھیک نہیں ہے، پراپر طریقے سے نکاح کرو اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاؤ، اور چوری چھپی کی یاریاں لگانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر عیسائیوں کے ایک عقیدے کا تذکرہ کیا گیا، یعنی کچھ تو ایسے تھے جو ٹرینٹی کے قائل ہو گئے نا، تثلیث کے، کہ خدا 3 ہے، ٹھیک ہے، ایک میں سے 3 نکال لیے۔ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے انکارنیشن، جسے ہم حلول کا عقیدہ کہتے ہیں، وہ اختیار کر لیا کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی فارم میں دنیا میں اتر آئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہندوؤں میں بھی ایک اوتار کا عقیدہ ہمیں ملتا ہے کہ دنیا میں 10 اوتار آئیں گے۔ یہ اوتار کا عقیدہ کیا ہے؟ ایواتار۔ یہ جو اوتار کا عقیدہ ان کے آتا ہے کہ خدا جو ہے نا وقتاً فوقتاً دنیا میں ہیومن فارم میں یا اینیمل فارم میں آ جاتا ہے، یہ ان کے ہاں عقیدہ تھا، ہندوؤں کے ہاں۔ تو وہ عقیدہ جو ہے وہ کرسچینٹی میں بھی پیدا ہوا،
سارے کرسچنز میں نہیں تھا، زیادہ تر میجورٹی جو کرسچنز تھے وہ اس طرف چلے گئے ٹرینٹی کے عقیدے کی طرف کہ 3 خدا ہے، گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی ہولی اسپرٹ۔ بعض ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ 7 آسمانوں پہ عرش کے اوپر تھا وہی اللہ زمین پر آ گیا عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں، اس کا ظہور ہو گیا۔ تو گویا وہاں پہ وہ خدا تھا آسمانوں کے اوپر، اور دنیا میں وہ، جیسے اب آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ بچوں کے یہ کارٹونز کے اندر وہ ایک کارٹون لگتا تھا بین 10 کے نام سے، جس میں وہ 10 قسم کی شکلیں بنا لیتا تھا، 10 اس کے جو ہے وہ رخ ہوتے تھے، اس کے آپ کہہ لیں اسپیکٹس ہوتے تھے اس کی پرسنالٹی کے۔ تو بس اس قسم کے عقیدے ہمارے یہاں بدقسمتی سے مسلم امہ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اور شاعری کی رستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں کی، یہی حلول کا عقیدہ، یہی انکارنیشن کا عقیدہ۔ مدینے کی مسجد کے ممبر کے اوپر بغیر عین کے میں نے 1 عرب دیکھا۔ مدینے کی مسجد کے ممبر کے اوپر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر عین کے میں نے 1 عرب دیکھا۔ عرب میں سے عین نکال دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ رب۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے، مطلب شاعری کے رستے، اس نے ویسے تو شاعری کی ہے بڑا مطلب، تو لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب بنا رہا ہے، معاذ اللہ، انڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب بنا رہا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر وہ اللہ ہے، اور مدینے کی مسجد کے ممبر کے اوپر وہی اللہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کا ظہور ہو گیا۔ وہی جو مستوی عرش تھا، مستوی ہو کر مدینے میں اتر پڑا خدا ہو کر، جو مستوی عرش تھا، جو عرش کے اوپر تھا تو وہ مستوی تھا، اور جب مدینے میں اترا تو وہ خدا ہو گیا۔ تو اس قسم کی شاعری ہمارے ہاں بھی کی گئی کہ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار کے دنیا میں ظہور فرمایا۔ بہت غلط عقیدہ ہے، بہت کفری اور شرکی عقیدہ ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب بہرحال کچھ علماء ایسے سینسیبل پیدا ہو رہے ہیں جو نعت کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ خود بریلوی اسکول آف تھاٹ میں میں نے بعض علماء کو دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے، ٹھیک ہے، اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو نعت جو ہے یہ بہت نازک مقام اور مرتبہ ہے، تو نعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنا مبالغہ نہیں کرنا کہ ان کو خدا بنا دے، ایسے نہیں کرنا۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ دوسرے مسلک کے لوگ کرٹیسائز کرتے تھے، وہ کہتے تھے ان کو کیا پتہ، یہ تو گستاخ ہیں۔ اب یہ ہے کہ خود ان کے اپنے مسلک میں ایسے علماء پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ محمد خان قادری صاحب جیسے، ان کی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اسی طرح سے اور لوگ بھی ہیں جن کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب بھی کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلاتے تھے جو گولڈا شریف کے گدی نشین تھے۔ تو یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے، کیونکہ مسلک کے لوگ اپنے لوگوں کی بات زیادہ سنتے ہیں، اپنے مسلک کے علماء کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں پہ بھی ہونا چاہیے، بہرحال اس قسم کا جب شرک پیدا ہو تو اس کی نفی ہونی چاہیے۔ فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، کون یہ اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو وفات دے دے اور ان کی والدہ کو اور جو کچھ زمین میں اس سب کو، تو ظاہر بات ہے خدا کے اوپر تو موت نہیں نہ آتی، خدا کے اوپر موت آ سکتی ہے۔ بہت سادی سی لاجک قرآن مجید دیتا ہے کہ دیکھو خدا کبھی مر سکتا ہے، نہیں مر سکتا، تو خود تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو صلیب دے دی گئی، تمہارا عقیدہ تو یہی ہے، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل نہیں کیا یہود نے، تمہارا عقیدہ تو یہی ہے کہ ان کو صلیب دے دی گئی۔ تو خدا کو، وہ خدا کیسا خدا ہے کہ جس کو انسانوں نے صلیب دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللاجیکل ہے نا، بہت سامنے کی بات ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جس کے اوپر بھی ڈیتھ آ رہی ہے، جو بھی فوت ہو رہا ہے، جس کے اوپر بھی موت کا حال طاری ہو رہا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو سارے نبی جو ہے وہ دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات بھی ہو رہی ہے اور ان کو دفن بھی کیا جا رہا ہے، تو ان میں سے کوئی رب نہیں ہو سکتا، کوئی خالق نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ میں اور انسانوں میں بہت فرق ہے، نبی اور پیغمبر اس کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہود کا بحیثیت قوم بقیہ انسانوں پہ اپنی برتری۔ اچھا، یہود میں جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا، خرابیاں پیدا ہوئی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ وہ ایک فخر میں آ گئے تھے۔ وہ فخر کیا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ سید زادے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی یہ یہودی کہلاتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو سید زادے تھے۔ اور یعقوب بھی نبی، ان کے باپ حضرت اسحاق بھی نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم بھی نبی ہی نبی ہیں ساری ان کی نسل میں، تو نبیوں کا خاندان تھا، سید زادے تھے۔ تو اب اس جو ہے وہ دھوکے میں آ گئے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود نے اور عیسائیوں نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں،
اللہ کے چہیتے ہیں، واحبہ اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ پھر جو مختلف اوقات میں تمہارے اوپر عذاب آتے رہے تو اللہ کیوں عذاب بھیجتا رہا؟ اللہ تعالیٰ اپنے چہیتوں کو جو ہے وہ عذاب دے گا۔ بل انتم بشر ممن خلق، دیکھو تم عام انسان ہو، جس طرح سے دوسری دنیا کے انسان ہیں نا جنہیں اللہ نے پیدا کیا، تم بھی انہی طرح کے انسان ہو۔ اللہ کے یہاں حسب نسب کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اپنے رشتہ داروں کو بھی کہا، دیکھو اگر حسب نسب کام آتا تو ابو لہب کو کام آتا۔ ابو لہب کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ مطلب دیکھیں ابو جہل کے بارے میں یہ الفاظ ہمیں قرآن میں نہیں ملتے، لیکن ابو لہب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے۔ حسب نسب آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، کسی نبی کے ساتھ رشتہ داری بھی کچھ کام نہیں آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، 29ویں پارے میں آئے گا، مسلمان نہیں ہوئی تھی، عذاب نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، آخرت میں بھی وہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تو اس لیے حسب نسب کچھ بھی نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ رشتہ داری ہے، نہیں، ہم سید زادے ہیں، ہم شاہ جی ہیں، بس ایک دماغ کے اوپر سوار کیا ہوا ہے، سیدوں نے تو جنت میں ہی جانا ہے، جو سید ہو گیا پتہ نہیں وہ مطلب کیا چیز بن گیا ہے، جیسے وہ ہندوؤں میں برہمن کا کانسیپٹ ہے، یہاں وہی مقام اور مرتبہ ہم نے سیدوں کو دے دیا۔ یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ اصل چیز جو جنت میں لے کے جانے والی ہے وہ آپ کا عمل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا اپنی بیٹی کو، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے عمل کو درست کر لو، دیکھو میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، یہ تمہارا عمل ہے جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے عمل کرو، میں تمہیں خدا کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ عمل ہے، عمل سے آپ کی جنت بنے گی، عمل سے آپ جو ہے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ یہ جو حسب نسب کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہم اور پھر دوسرا اعتماد یہ ہوتا ہے فلاں پیر صاحب کے ہم مرید ہیں، فلاں سے ہم بیعت ہیں، فلاں جو ہے وہ گدی کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، بس ان کے تو گویا کہ وہ خود بھی جنت میں اور ہم بھی سارے جنت میں ہیں۔ یہ مطلب پتہ نہیں، اب آپ کو بھی کیا پتہ کہ وہ خود بھی حضرت جنت میں جائیں گے کہ نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے بزرگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے پہنچے ہوئے ہیں لیکن جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہنچا ہوا ہے نا، پتہ نہیں کہاں پہنچے ہیں۔ تو اب ہمارے یہاں یہ اس قسم کے کریکٹر آ گئے نا، لیکن لوگوں میں بھی دیکھیں کتنی اسٹوبیڈیٹی ہے، کتنی بے وقوفی ہے۔ اب وہ ایک حضرت شف والی جو سرکار ہے، اقرار الحسن صاحب نے اچھا کیا اس کو جو تھوڑا سا وہ کیا، لیکن اس کے بھی سامنے دیکھیں کہ تھاؤزنڈز آف پیپل، مطلب ہزاروں کیا 10,000 لوگ مجلسوں میں ہوتے ہیں اور پیسہ روڑتے ہیں، اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پھونکے مارا ہے، اور جب اس نے اس کو کہا کہ قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکا اور پڑھ بھی نہیں سکتا، کہتا ہے میں بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ کیا بسم اللہ پڑھتا ہوں؟ بسم اللہ تو ایک جاہل کو بھی آتی ہے، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے نا، لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم ہے ہی ساری بیوقوف۔ آئے دن کوئی اٹھتا ہے، کوئی سرکار فلانی سرکار، یہاں آپ کہیں نے کھوتا دبا کے اس کے اوپر جو ہے وہ قبر بنا کے مزار لگا دیں تو اگلے دن رونق لگ جائے گی، صحیح بات ہے، اچھا خاصا کاروبار بن جائے گا۔ مطلب لوگوں نے یہ کیا ہے نا، کہیں کسی ڈپارٹمنٹ سے، سرکاری محکمے سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، دوستوں سے بات کرتے ہیں بھائی کیا کرنا چاہیے، کہتے ہیں پاکستان میں بہترین کاروبار یہی ہے کہ کوئی قبر بنا لو، مزار بنا لو، یا پیری مریدی کا جو ہے وہ کام شروع کر دو، بس یہ بہترین کا اور کر چل رہا ہے، اربوں میں کھیل رہے ہیں، یقین مانے اربوں کی آمدن ہے ایک مزار کی۔ کوئی آڈٹ ہوتا ہے، کس کو کیا پتا کیا آڈٹ ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ امیجز دیکھیں تو وہ روپاؤں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ آتے ہیں اور آ کے وہاں اپنے روپے ڈال کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا اس کا ٹریک، مطلب جسے کہتے ہیں اس کو ٹریک ریکارڈ کیا اس کا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اور پھر کتنی کرائمز ہو رہے ہیں، چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے ایک مزار کے پیچھے، ٹھیک ہے، وہاں زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ سب آنکھوں دیکھا حال ہے، ہم تو گئے ہیں مزاروں کے اوپر پھرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ نہیں، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ شرک کے اڈے ان کو بنایا گیا ہے، لوگ وہاں قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نظر و نیاز بانٹ رہا ہے، اور پیچھے سارے کرائمز ہو رہے ہیں۔ بیت اللہ میں تو ایسی صورتحال نہیں ہے، وہاں تو آپ کو یہ صورتحال نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ کا دین جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں یہ صورتحال نہیں ہوتی، تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ جو ہے نا سید زادے اور یہ ان چیزوں سے نکل آؤ اور اپنے عمل اس کو درست کرو۔ نیکسٹ آیات میں بنی اسرائیل کی قتال سے انکار کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو مصر سے لے کے نکلے ہیں تو راستے میں صحرائے سینا ان میں عبور کیا، بڑا لمبا چوڑا سفر تھا۔ فلسطین جو کہ ان کے آباء و اجداد کی سرزمین تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین، تو مصر سے یہ فلسطین کی طرف آئے،
جیسے ہم نے اس کا میپ میں وہ پورا روٹ بھی دیکھا تھا. تو اب جب فلسطین کے قریب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین پہ تو مشرکوں کی حکومت ہے، جنگ کرنی پڑے گی، فتح تمہارا ہے، فتح تمہاری ہے، اللہ نے طے کر دیا، لیکن جنگ تمہیں کرنی پڑے گی. تو اب انہوں نے غلامی کا ایک بڑا دور دیکھا تھا آل فرعون کے یہاں. تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہونے والا. وہ جو صحرائے سینا میں سین تھا نا وہ اچھا تھا کہ جب پینے کو کچھ نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، دعا کی، من و سلوہ اتر گیا، ٹھیک ہے، دھوپ لگ رہی تھی، حضرت موسیٰ نے دعا کی تو کیا ہوا، بادل آ گئے، سائبان کر لیا انہوں نے. تو اب بھی حضرت موسیٰ جائیں، آپ کوئی دعا شعا کریں، سارے مر جائیں مشرکین، یا آپ اپنے رب کو ساتھ لے جائیں، جا کے مقابلہ کریں مشرکین کا، اس کے بعد ہم آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ عادی ہو گئے تھے نا، ان کے سہولت کے عادی ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہیں پال پوس کے بہت بڑا ہم نے کر لیا، پال پوس کے ہم نے تمہیں بہت بڑا کر لیا، اب اتنا نہیں ہم نے کرنا. اب یہی بات ہے نا، دیکھیں ہم بھی کیا کہتے ہیں، یا اللہ آپ کی مدد کیوں نہیں اترتی، بیت اللہ کے جو ہے وہ پردے پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہے ہیں، وہاں پہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، فلسطین میں کیوں نہیں مدد آ رہی، فلاں جگہ کیوں نہیں آ رہی، فلاں جگہ کیوں نہیں. اور بھائی 2 ارب کی قوم ہو تم، مطلب بندہ شرم سے مر جائے، دنیا کی 1/4 تم آبادی ہو. اسرائیل کیا ہے، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ سارے عرب صرف پیشاب کریں تو اسرائیل ڈوب جائے. مطلب کیا ہے، مطلب صحیح بات ہے، مطلب چاروں طرف اس کے عرب ہیں، چاروں طرف عرب ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی بڑی تعداد، تم اگر تعداد میں کوئی تھوڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایسی ہے نا کہ گھر میں جو ہے وہ آپ کے 10 جوان بیٹے ہیں اور باہر نکلیں اور 1-2 منڈے ان 10 کو کٹ لگا دیں، اور اب یہ آ کے جو ہے وہ اماں ابا سے کہیں کہ جی ہمیں جو ہے بچوں نے مارا ہے، تو وہ کیا کہیں گے، 10 کڑیل جوان ہو، کوئی شرم حیا کرو، 2 چھوٹے بچوں سے کٹ کھا کے آ گئے. ٹھیک ہے. تو 2 ارب جو ہے، 2 ارب 60 کے قریب ممالک ہیں، اٹامک پاور، دنیا کی کیا چیز ہے، تیل سے لے کے کیا نعمت اللہ نے ہمیں نہیں دی، مجھے بتائیں. لیکن اس کے باوجود ہم مار کھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی ہو. بھائی اللہ اس سے زیادہ کیا تمہاری مدد کرے، تمہیں 2 ارب بنا دیا اس نے، تمہیں 60 ممالک دے دیے، تمہیں دنیا بھر کی جو ہے وہ اللہ نے تمہیں وسائل ریسورسز دے دیے. ٹھیک ہے. صرف سعودی عرب نے ایک کام کیا تھا، اب امریکہ کا جیسے پیٹرو ڈالر کہتے ہیں، اس پہ سیاست کی تھی تو پورا امریکہ ہل گیا تھا. یہ کہ اب کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اب اتنا نہیں کر سکتے کہ انٹرنیشنل کورٹ کے اندر اپنا مقدمہ لڑ سکیں. وہ ساؤتھ افریقہ جا کے ہمارا مقدمہ لڑ رہا ہے، یہ تو صورت حال ہے. وہ بتا رہا ہے کہ یہ مظلوم ہے. یہ اس وقت جو ہے امت مسلمہ کی صورت حال ہوئی ہے. وہی جو معاملہ ہوتا ہے نا مرغیوں کا، دڑبے کے اندر جو ہے، قاری صاحب آگے، دڑبے کے اندر مرغیاں ہوتی ہیں، تو وہ ایک مرغی کو نکالتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، تو باقی تھوڑی سی پھڑپڑاتی ہیں بس، اور اس کے بعد دوسری کو نکال کے ذبح کرتی، تیسری کو. بس یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ایک ملک کو وہ اس طرح سے جو ہے وہ کھنڈر بناتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری کی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بچے ہوئی ہیں، ہم تو بچے ہوئی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بنی اسرائیل میں نے یہی کہا، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. تو انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں جب تک کہ وہ مشرک اس کے اندر ہے. فاذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائے، دونوں قتال کریں. انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بس آپ جائیں، کوئی صفائی ستھرائی ہو جائے. تو بس آج ہم بھی امت مسلمہ بھی یہی کہتی ہے، یا اللہ بس کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی دعا سے بس کیڑے پڑ جائیں. ٹھیک ہے. ان کی گردنوں میں یاجوج ماجوج کی طرح. ٹھیک ہے، میریکل بھی ہیں، اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، رو سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، وہ تو ہم نے کرنی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کے علاوہ ہمارے پاس قوت ہے، اتنی قوت ہے کہ ہم اسرائیل کیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نہیں، مطلب ہماری توجہ نہیں ہے، صرف ہمت چاہیے. وہ ہمت نہیں ہے، بزدل ہو چکے ہیں، وہاں کی بیماری آ چکی ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ المائدہ کا مطالعہ کر رہے تھے. نیکسٹ آیات کے اندر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان ہوا ہے، حابیل اور قابیل کا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھ کے سنائیں. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی. قال لاقتلنک، اب دوسرے نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اصل میں ان میں کوئی اختلاف ہو گیا تھا. اب اختلاف کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کہ کیا اختلاف ہوا تھا. بہرحال بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے تفسیری روایات کی روشنی میں کہ کوئی شادی کا معاملہ تھا جس میں ان کا اختلاف تھا. اب ان میں سے ایک بھیڑ بکریاں پالنے والا تھا اور ایک جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا. تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہم میں سے حق پر کون ہے.
تو اس زمانے میں رواج یہی تھا کہ جس کی قربانی ایکسیپٹ ہو جاتی تھی، قبول ہو جاتی تھی، تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی تو اس قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ تو اب ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسری کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، یعنی وہ اب اس کے اندر ریونج میں آ گیا، انتقام میں آ گیا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اس کے بھائی حابیل نے اسے جواب دیا کہ دیکھو اللہ تو متقین سے ہی قربانی قبول کرتا ہے، یعنی متقی آدمی سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک عمل کو قبول کرتے ہیں۔ تیرے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی ہی نہیں تھا تو اللہ نے تو اس سے وہ قبول ہی نہیں کیا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے بھی یہ قرآن مجید کی بہت اہم آیات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ایک حدیث میں کہ بنی نوع انسان میں جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا وبال جو ہے وہ قابیل کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایک سیئہ جاریہ، جس طرح سے حسنہ جاریہ ہوتا ہے، صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اسی طرح سیئہ جاریہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا گناہ کر جاتے ہیں جو سوسائٹی میں پیچھے ہوتا رہتا ہے تو آپ کا گناہ کا کھاتہ کھل جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کوئی نیکی کر لی، کنواں کھدوا دیا، کوئی واٹر کولر لگوا دیا، اب جو لوگ جب تک پانی پیتے رہیں گے تو اس سے آپ کو نیکی پہنچتی رہے گی۔ آپ نے کوئی مصحف کو قرآن مجید مسجد کے اندر رکھوا دیا، جو بھی تلاوت کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح سیئہ جاریہ بھی ہوتا ہے، کوئی سینما آپ کھلوا کے چلے گئے، اب جب تک وہ لوگ وہاں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں وہ ساری برائیاں جو ہے وہ آتی رہیں گی۔ تو اس لیے جو بندہ بھی بدعت کرتا ہے، یعنی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، انوویشن، یعنی دین میں کوئی نیا کام شروع کرتا ہے، تو بعد میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس بدعت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس بندے کو اس کا گناہ ملتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پہ ایسے گناہ سے جو سیئہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں نا کہ اس کا اثر میری اپنی ذات کی حد تک ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو بعد میں سوسائٹی میں جاری ہو جاتے ہیں، آپ کی اولاد میں جاری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے کہ صدقہ جاریہ کے بجائے انسان اپنے لیے گناہ کا کوئی جاری کھاتا چھوڑ کے جو ہے وہ دنیا سے نہ چلا جائے کہ وہ یا دنیا سے چلا گیا اب اس کے کھاتے کے گناہ چل رہے ہیں، لکھے جاتے رہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جو ایک قانون لاگو کیا گیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ قانون ہمارے ہاں بھی ہے، اس کو قانون قصاص کہتے ہیں، بدلے کا قانون۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ لازم کر دیا تھا، لکھ دیا تھا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ قاتل کو آپ نے قصاص میں مار دیا، ایک بندے نے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں اس کو اسٹیٹ کی طرف سے جیسے ڈیتھ پینلٹی ہو گئی، وہ تو ٹھیک ہے۔ او فساد فی الارض، یا کسی نے زمین میں فساد برپا کیا تھا تو اس کو قتل کر دیا گیا، یعنی جیسے باغی ہوتے ہیں ان کو قتل، وہ تو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر زمین میں کسی نے فساد بھی برپا نہیں کیا، بغاوت بھی نہیں کی، اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، تو اب اگر آپ نے اس کو قتل کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، قتل الناس جميعا، جیسے اس نے پوری نوع انسانی کا قتل کیا، یعنی ایک انسان کا قتل 8 ارب انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ ومن احیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، زندگی کیسے بخشی؟ کوئی نہر میں ڈوب رہا تھا، آپ کو تیراکی آتی تھی، سوئمنگ آتی تھی، آپ نے اس کی جان بچا لی۔ اسی طرح سے کوئی بستر مر کے پر تڑپ رہا تھا، کسی کو بلڈ کی ضرورت تھی، خون کی ضرورت تھی، تو آپ نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر دیا، اپنا خون عطیہ کر دیا، اس کی جان بچ گئی، تو اب یہ بھی جو ہے وہ زندگی بچانے کے مترادف ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی بچانا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے پوری نوع انسانی کی زندگی بچا لی۔ مطلب کوئی اپنے حالات کی وجہ سے سوسائڈ کرنے پہ آمادہ تھا، آپ نے اس کی کاؤنسلنگ کر دی، اس کو آمادہ کر دیا کہ وہ سوسائڈ نہ کرے، سروائیو کرے، ان چیلنجز کو قبول کرے، ایکسیپٹ کرے، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ اچھے سے زندگی گزارے، اس قابل اس کو بنا دیا، تو یہ بھی زندگی بچانے کے مترادف ہے۔ تو زندگی بچانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو بہرحال یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ محاربہ اور فساد فی الارض کی سزا۔ محاربہ حرابہ سے ہے، حرابہ حرب سے، یعنی جسے ہم دہشت گردی کہتے ہیں، ٹیررزم کہتے ہیں، تو قرآن نے اس کی سزا کیا بیان کی؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں دہشت پھیلاتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ دیکھیں دہشت کی یہ جو فضا ہوتی ہے، خاص طور پہ یہ جو ڈکیتی وغیرہ میں عام طور پہ دہشت کی فضا، یہ جو ڈکیت وغیرہ ہوتے ہیں، ڈاکو وغیرہ کسی بھی علاقے میں، دیکھیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوتی ہے انہوں نے، جیسے کچے کے علاقے میں آپ چلے جائیں تو وہ انہوں نے ایک خاص علاقہ اپنے لیے جو ہے مختص کر رکھا ہے، وہاں پولیس بھی جانے سے گھبراتی ہے، آپ کی سیکورٹی فورسز بھی جانے سے گھبراتی ہیں۔ یہی معاملہ ہے، اپنے اپنے علاقے انہوں نے بنا رکھے ہیں، علاقہ غیر جسے کہتے ہیں، تو وہ زمین میں پھر فساد برپا کرتے ہیں، دہشت جو ہے وہ اپنی برپا کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے جو ہے وہ شہروں کی حد تک کہ جی فلاں آ کے جو ہے وہ یہاں پہ فساد اور بربادی کر جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو سوسائٹی کے اندر اس طرح سے
جیسے ہمارے ایک وقت میں سوسائڈ بمبرز عام ہو گئے تھے، آپ باہر نکلتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اسی طرح جو ہے وہ سنیچنگ بہت زیادہ عام ہو گئی تھی. موٹر سائیکل پہ 2 نوجوان آئے اور پتہ ہی نہیں چلا جو ہے وہ آپ کا والٹ اور آپ کا موبائل لے گئے، یہ گیا اور وہ گیا. تو ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے؟ ان یقتلوا او یسلبوا. قرآن اس چیز کو بہت فوکس کرتا ہے. بھائی معاشرے کو پرامن بنانا ہے، معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے، پیسفل بنانے کے لیے آخری حد تک بھی جانا پڑے تو ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسانی جان کی سیکورٹی، انسان کے مال کی سیکورٹی یہ سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے. ہمارا دین صرف آخرت کی جنت کی بات نہیں کرتا. دیکھیں اس دین کو اگر ہم پریکٹس کر لیں تو یہ دنیا بھی جنت بن جائے. وہ تو ہم اس کو پریکٹس نہیں نہ کرتے، زیادہ سے زیادہ ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں اپنی انڈیویجول لائف کی حد تک. لیکن ہماری جو کلیکٹیو لائف ہے، ہمارے جو سسٹمز ہیں، پولیٹیکل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، سوشل سسٹم ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہے، جوڈیشری سسٹم ہے، اس میں ہم جو ہے وہ دین کی بات ہی نہیں کرتے. اس میں ہم جو ہے وہ دین کی نفاذ کی امپلیمنٹیشن کی طرف آتی نہیں ہے. ہم جو بتائیں اگر یہ سزائیں نافذ ہو جائیں، یہ سزائیں نافذ ہو جائیں تو وہ جو بوری بند لاشیں ملتی تھیں، ان کی ٹانگوں کے اندر ڈرل مشینوں سے سوراخ ہوتے تھے. اب بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بس روکتے ہیں اور سارے مسافر کہتے ہیں نیچے اتر رہا، نیچے اتر رہا. اب اس کے بعد ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھو، آئی ڈی کارڈ دیکھیں، اچھا اس میں سے 20-25 پنجابی ہیں، تم ادھر آ جاؤ، باقی بلوچی ہیں تم جاؤ. ٹھیک ہے، اب ان کو ایک لائن میں کھڑے کر کے جو ہے وہ فائر اسکواڈ کا سین بنایا اور یہ جاؤ وہ جاؤ. کیوں جی؟ پنجابی ہمارا حق مار ہے. بھائی جو مار رہا ہے اس کے ساتھ لڑو، عام سویلینس کو کیوں مار رہے؟ اور یہ قتل و غارت ہمیں ہر جگہ لسانی بنیادوں پہ، صرف مذہبی بنیادوں پہ نہیں ہے. اب جو کچھ سین جو ہے وہ کراچی میں ہوتا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے کوئی مذہبی ریلیجس فیکٹر نہیں تھا. ٹھیک ہے، MQM کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. یا ان کے ساتھ جو ہوا یا انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ کیا. اسی طرح سے ہمارے یہاں ناردرن ایریاز میں جو کچھ سرحد KPK میں ہوتا رہا، یا پنجاب میں یا جنوبی پنجاب میں یا انٹیریئر سندھ کے علاقوں میں جو بھی ظلم ہمیں نظر آتا ہے، تو ہم بڑے بڑے وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، انہوں نے دہشت بٹھائی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے اوپر. ان کی جرت نہیں ہے کہ ان کے خلاف ووٹ ڈال کے آتے ہیں الیکشن سسٹم میں، جرت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو دہشت ہے، وہ دہشت کی فضا سے جو ہے وہ نکالنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ اسٹیٹ کا کام ہے. تو فرمایا جو لوگ زمین کے اندر دہشت کی فضا پیدا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ یقتلوا، کہ برے طریقے سے ان کو قتل کیا جائے. اگر انہوں نے لوگوں کو قتل، عام طور پہ یہ قتل کر کے بدترین قسم کی سزائیں نافذ کریں گے. وہ ہم نے جو حوالے دیے نا کہ جو آپ کے خلاف آواز اٹھتی ہے آپ اس کا گلا دبا دیتے ہیں. ٹھیک، تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ دیکھو یہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا. اب اگر تم نے بھی یہ کیا تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا. تو یہ کرتے ہیں ہمارے یہاں ساری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کرتے ہیں، آپ کے جاگیردار اور وڈیرے کرتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں انہوں نے قائم کر رکھی ہیں تو اس میں کوئی آ کے جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرے. تو فرمایا گیا کہ یہ کام کرنے جب تک یہ نہیں ہوگا، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے جب تک آپ اپنے رب کی غلامی میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک تو دین کا کیا فائدہ؟ دین کہ کون سا دین جس کو آپ نے جو ہے وہ نافذ کیا ہوا ہے؟ کون سا دین ہے جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں؟ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ کے 2 سجدے کر لیں. یہ تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اس لیے دیا ہے کہ بازاروں میں جا کے، معاشروں میں جا کے، ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے ہم اس دین کے احکامات کو نافذ کریں، اس کو ہم لاگو کریں. یہ کام ہے جو کہ کرنے والا ہے. تو ان یقتلوا، برے طریقے سے ان کو قتل کیا جائے. اگر وہ لوگوں کو برے طریقے سے مارتے ہیں، آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں ویڈیو، دشمنیاں اپنی بھگتانے کے لیے اعضاء کاٹ کے مارتے ہیں اور وہ ویڈیو پھر وائرل کرتے ہیں. یہ سارے ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں، قبائل کے اندر اس قسم کی چیزیں. او یسلموا، یا ان کو سولی دی جائے. سولی دینے سے کیا مراد ہوتی تھی؟ مطلب اس سے مراد پھانسی چڑھانا نہیں ہوتا تھا، بھوکا پیاسا جو ہے وہ ٹانگ دیا جاتا تھا. عبرتناک سزا دیں. بھائی انسانی جان کی سیکورٹی سب سے اہم ہے. کوئی مسئلہ ہے اسٹیٹ کے پاس جاؤ. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ہی تو مسائل حل نہیں کر رہی، اس لیے تو لوگوں نے بندوقیں اٹھا لی. تو پہلے اسٹیٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ایسے حکمران اوپر لانے کی ضرورت ہے، ایسے جو ہے وہ عادل حکمران اوپر آنے کی ضرورت ہے کہ جو مطلب لوگوں کو انصاف فراہم کریں، جسٹس کا نظام فراہم کریں. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں. او ینفوا من الارض، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، مطلب ڈی پورٹ کر دیں. آپ اپنے ملک کو، شرارتی قسم کے لوگ ہیں، دوسرے ممالک سے آ جاتے ہیں، ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے ممالک ایجنسی کے لوگ آتے ہیں، یہاں فساد برپا کرتے ہیں، آپس میں سیکٹیرینزم اس کو ہوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں بم پھوڑ دیا، کہیں کچھ کر دیا، قتل و غارت کر دی تاکہ جو ہے وہ تو ان کو کیا کریں؟ ان کو پھر ڈی پورٹ کر دیں اگر آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دینی. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. تو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. نیکسٹ آیات میں چوری کی سزا بیان کی. فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو.
اب کرپشن یہ بھی چوری کی ایک قسم. کرپشن میں کیا کر رہے ہیں؟ چوری تو کر رہے ہیں نا, پبلک پراپرٹی ہے نا, جو مال ہے وہ آپ چوری کر رہے ہو, تو وہ تو حکومت کا ہے, ٹیکسز کا پیسہ ہے جو پوری قوم کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. آپ کا تو مال نہیں ہے, تو آپ نے پوری قوم کی کنسنٹ تو نہیں کی, آپ نے تو وہ مال چرایا ہے, کرپشن کی. تو یہ سارے چور ہیں. اور یقین مانیں اگر چند ایک لوگوں کے اوپر مطلب آپ ایک حد مقرر کر دیں کہ اتنی لمٹ میں جس نے کرپشن کی اور وہ ثابت ہو گئی عدالت میں, کورٹ میں جا کے, اور اس کا تو ہم ہاتھ کاٹیں گے اور اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ یہ سزائیں نافذ تو کریں, اللہ تعالیٰ نے ایسی تو ان سزاؤں کا بیان نہیں کیا. تو ہم رونا روتے ہیں بس جان مال محفوظ نہیں ہے, ہماری جان مال محفوظ نہیں ہے, حالات بڑے خراب ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ USA میں بھی چلے جائیں, وہاں بھی جان مال محفوظ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ سزائیں نافذ نہیں ہیں. ان سزاؤں کو وہ کہتے ہیں کہ وحشیانہ سزا. چلیں تم نے جو سزائیں نافذ کر دی ہیں, جو گن کلچر تم نے دے دیا ہے, اس کے بعد دیکھیں یہ ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک بھائی یہ اس کے بعد خلاصے کے بعد سوال پوچھ رہے تھے, بڑا اہم سوال ہے. کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ تو ایمان نہیں لائے اور ان کے اخلاق ہم سے بڑے اچھے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ مس ریڈنگ ہے کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں, صرف قانون کا ڈنڈا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کا قانون بہت اچھا ہے. آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ آج جا کے ابھی گوگل کریں کہ امریکہ میں جب جو ہے وہ یہ لائٹ چلی گئی تھی 24 آورس کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ درمیان میں ہوا ہے کئی دفعہ ایسے ایپیسوڈز میں کہ کچھ وقت کے لیے لائٹ گئی ہے اور اس کے بعد جو فساد وہاں برپا ہوا ہے, جو کالوں نے کیا اور جو ان کے علاوہ جو سفید ہے انہوں نے بھی کیا ہے, وہ مطلب دکانوں کے شیشے توڑ کے اس میں سے اشیاء اور ساز و سامان تو لے جانا بڑی بات ہے, ریکس بھی اٹھا کے گھروں کو لے گئے. یہ صورتحال ہے. تو وہاں وہی ملٹی نیشنل کمپنیاں, نیسلے ہو گئی, دوسری کمپنیاں ہوں گی, وہاں سارے سٹینڈرڈز پوری کرتی ہیں. یہاں آ کے آپ کو کیا دودھ پلا رہی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف قانون کا ڈنڈا ہے. انہوں نے قانون جیسا کہ اس کی آپ کہہ لیں ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہے اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہو. وہاں وہ ٹریفک لائٹ اور اس کے اشارے کی پابندی کرے گا, یہاں کہ کبھی اشارے کی پابندی نہیں کرے گا. ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہمارے سامنے, بندہ مار دیتے ہیں یہاں, بہت آسان ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے بندہ مار دیا, پاکستانی کو بندہ مار دیا تو ایسی ہے جیسے کوئی مچھر مکھی مار دیا. ٹھیک ہے, پھر دیت دے کے جو ہے وہ یہاں سے چلتے بنے. تو یہ صورتحال ہے ہمارے یہاں. کوئی اخلاق و اخلاق نہیں ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے, کھوکھلا پن ہے, صرف قانون کا ڈنڈا ہے, جس کی وجہ سے وہ اخلاق ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہیں. اس میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے قانون کو نافذ کیا, ہم اس طرح سے قانون کو نافذ نہیں کر سکے. تو وسارق تو فقط وہی ہے, لیکن ان کا قانون بھی ناقص ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کا قانون بھی ناقص ہے. وہ تو اس طرف جا رہا ہے ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے, قاتل کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, کاؤنسلنگ کر کے اچھا مفید شہری بنا کے اس کو باہر نکالیں تاکہ 10 بندے اور پھڑکا دیں. تو یہ ایک غلط رخ کے اوپر وہ چل پڑے. اصل میں یہ چیزیں ہیں. اب جیسے سعودی عرب میں آپ دیکھیں, پبلک پلیس کے اوپر یہ حد نافذ کرتے ہیں, چوری ثابت ہو جاتی ہے, ہاتھ کاٹتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں, ایک ہاتھ آپ کاٹ دیں, ایک پورے شہر کو نصیحت حاصل ہو جائے گی. کون چوری کرے گا؟ یہاں تو اس کو بھی پتہ ہے یار 2-4 ماہ کے لیے جیل میں جانا ہے. اب جیل میں بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, مطلب عیاشی لگی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی جیلیں بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی وہ ایک طرح سے وہ جیسے حرم سجا ہوتا ہے, یہ صورتحال ان کی ہوتی ہے. سب کچھ ان کو وہاں میسر ہوتا ہے. ڈرگس چاہیے ڈرگ مل جاتی ہے, عورتیں چاہیے عورتیں مل, سب کچھ ان کو مل جاتا ہے. تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے 2-4 ماہ کے لیے ان کا جو ہے وہ بیڈ روم چینج ہو گیا, گھر چینج ہو گیا, یا تو اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے پوسے دے کے ہم نے نکل آنا ہے. پھر اس کے بعد وہی صورتحال. اب کتنے ایسے سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, وہ 8-8 10-10 دفعہ پکڑا گیا, 15 مرتبہ پکڑا گیا, جیب کترا, پھر چھوٹ کے آ جاتا ہے, پھر نکل کے آ جاتا ہے. کیا وہ پھر کروائیاں ڈال رہا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ آ کے ہمارے منہ پہ تماچے مار رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بتا رہا ہے کہ میں سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے میں جیبیں کاٹتا ہوں, 15 مرتبہ مجھے سزا ہو چکی, 15 مرتبہ میں چھوٹ چکا ہوں. اب وہ ڈنکی کی چوٹ آ کے جو ہے وہ طریقے سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے. گاڑی چوری کرنے والے بتا رہے ہیں کہ گاڑی اس طرح سے چوری ہوتی ہے, 2 منٹ کا کام ہے. یہ سارا آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر ہے. یہ صورتحال ہے جس سوسائٹی کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سزائیں ہیں نہیں, سزائیں نہیں جو ہے کوئی تھوڑا بہت مالی جرمانہ لگا دیے. تو وسارق تو فقط وہی جو میں چوری کرنے والا مرد عورت یا کرپشن کرنے والا مرد عورت, ان کے ہاتھ کاٹو, جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہے, اللہ کی طرف سے عبرت ہے. اس کے بعد پھر دیکھو سب کا مال سیکیور ہو جائے گا, سب کی جان بھی سیکیور ہو جائے گی. اگر یہ اللہ کی حدود نہ مطلب سیکورٹی چاہتے ہو نا, تو پھر سیکورٹی حاصل کرنے کے یہ طریقے ہیں. اس کے علاوہ پھر لگے رہو. پوری دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تو امریکہ ہے, اور سب سے زیادہ قتل و غارت کہاں ہوتی ہے؟ امریکہ میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ گن کلچر وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. ابھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ قتل و غارت کہاں پر ہوتی ہے؟ ان ممالک میں جو ویسٹرن
ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے. پھر لوگ خدا خوفی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، آخرت کے کانسیپٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. نیکسٹ آیات میں پھر قانون قصاص کا تذکرہ ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کہ جان کے بدلے میں جان، جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے، جواب میں اس کی آنکھ پھوڑ دو. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کسی نے کسی کا ناک کاٹا ہے، جواب میں اس کا ناک کاٹو. ظلم کرتے ہیں ایسے ہیں. یقین مانے ایسی ایسی سٹوریز ہمارے معاشرے کی سٹوریز ہیں. وہ زمیندار کو، وڈیرے کو غصہ آ گیا ہے اپنے کسی ہواری کے اوپر، اپنی کسی کسان کے اوپر، یا اس کے بیٹے کے اوپر کہ اس نے مجھے اس طرح سے جواب کیوں دیا، ٹوکے والی مشین سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اور یہ سب ہماری سوسائٹی کے مسائل. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے، کسی نے دانت توڑا، جواب میں اس کا دانت توڑو. تبھی یہ سلسلہ رکے گا، تبھی یہ سلسلہ رکے گا. اور اب یہ ویڈیوز بہت عام ہو گئے ہیں. کوئی وڈیرا اٹھ کے جو ہے وہ اپنے کسی بھی بندے کو، وہ غریب، ان کے شہر کا، ان کے محلے کا، ان کے گاؤں کا، وہ چودھری سردار اٹھ کے وہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوتا ہے اور اس کی پٹائی بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ صورتحال ہے. بری طرح سے اس کو مار بھی رہا ہوتا ہے. والجروح قصاص، اور دیکھو زخموں کا بھی قصاص ہے. یہ قانون قصاص نافذ کرو گے تو یہ ظلم رکے گا، اس کے علاوہ ظلم نہیں رکے گا. یہ اللہ کے دی ہوئی احکامات ہیں. اگر تم مطلب چاہتے ہو کہ سارے امن سے رہو تو پھر یہ. لیکن یہ ہے کہ اب نہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہمارا، نہ تو ہماری پارلیمنٹ لیجسلیشن کرنے کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ جی وہ ویسٹ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، امریکہ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے راضی کرنا ہے، اس کو ہم نے خوش کرنا ہے. بھائی اللہ کو راضی کرو. نام اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ نے رکھا ہوا ہے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ یہاں دین اسلام نافذ ہوگا، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. اور قانون سارا ہم انگریزوں سے لے رہے ہیں، ساری ڈائریکشنز ہم ان سے لے رہے ہیں. اس کی وجہ سے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری صورتحال 70 سال ہو گیا. یہ کہ ہم قوم کس طرف جا رہی ہے. نہ ہم خدا کے بنے، نہ پورے جو ہے وہ امریکہ کے بنے، نہ تو یہاں اسلام لے کے آئے، نہ یہ ڈیموکریسی لے کر آئے. مطلب جمہوریت بھی لولی لنگڑی ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کس قسم کی جمہوریت یہاں پر ہے، کس قسم کے الیکشن یہاں پر ہوتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ان الیکشنز کو مطلب کہ ایک رخ دیا جاتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ. دیکھو اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس کو بدلہ لے کر دیا جائے گا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو یہ ظالم لوگ ہیں. اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں نا، یہ جرم، یہ سزا، یہ کرائم، یہ اس کی پنشمنٹ. بس یہ قانون ہے، یہ لیجسلیشن ہے جو اللہ نے کر دیا. اب تم نے کون سی لیجسلیشن کرنی ہے؟ جب اپنے آپ کو کہہ رہے ہو مسلمان ہیں تو اللہ نے تو تمہیں قانون دے دیا. اب تم نے کون سا قانون بنانا ہے؟ تم نے اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب پارلیمنٹ کا کوئی کام نہیں وہ یہ کہے گی کہ میں لیجسلیشن کروں گی. بھائی وہ کیوں لیجسلیشن کرے گی؟ کس چیز کی لیجسلیشن کرے گی؟ وہ لیجسلیشن وہاں پہ کرے جہاں لیجسلیشن موجود نہیں. یا تو اب آپ کہیں کہ ہم دار اسلام سے نکل گئے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے. جب آپ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جرم بھی بیان کر دیا، اس کی سزا بھی بیان کر دی. اب سیدھا سادھا اس کو امپلیمنٹ کرو. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ منافقت کر رہے ہیں، ہم یہ منافقت کر رہے ہیں. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلام. اب صورتحال یہ ہو چکی ہے، نہ امریکہ بہادر جو ہے وہ ہمارے کسی کام آ رہا ہے. ساری زندگی اس کی چاکری کرتے رہے، اس کو 70 سال سے خوش کرتے رہے، ڈو مور ڈو مور ڈو مور. اب جب چاہتا ہے وہ آنکھیں دکھا کے پرے ہو جاتا ہے. کیا دیا اس نے ہمیں؟ کچھ بھی نہیں دیا. آپ رشیا کو راضی کر لیں، آپ چائنا کو راضی کر لیں، آپ کا خیال ہے یہ آپ کے سگے بن جائیں گے، آپ کو کچھ دے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. اس سے بہتر ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کے احکامات کے اوپر چل لیں. ایز اے قوم ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا، کچھ بھی نہیں ملنے والا. وہ تھوڑے بہت ڈالر آپ کو دے دیتے ہیں، ایک دھکا پھر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہے کہ ایک جھٹکا لگے آپ کو، آپ کی معیشت کو، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. وہ بھکاری پن سے آپ نکلیں. وہ جو فقیروں کی طرح کشکول لے کے ہر حکومت وہاں پہنچی ہوتی ہے کہ کچھ ڈالر دے دیں، کچھ ڈالر دے دیں. نیکسٹ آیات میں یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی سے منع کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اہل ایمان یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ معاملات کرنا، بزنس کرنا کوئی حرج نہیں. نان مسلم کے ساتھ آپ بزنس کریں، آپ اس کے ساتھ میل جول رکھیں. ایون کہ قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نکاح کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں، یہودی اور عیسائی. لیکن دلی دوست کسے کہتے ہیں؟ قریبی دوست، رازداں. ٹھیک ہے، تو اب یہ معاملہ ہمارے یہاں ٹھیک ہے، آپ نے OIC تو بنا لی، ہم آپس میں مسلمان جو ہے وہ ایک فیملی ہے، لیکن وہ کسی کام کی بھی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں. مسلمان ممالک ہیں، ایسے بھی ہیں جو ناٹو کے اندر شامل ہیں. تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک وحدت بننے کی ضرورت ہے، ایک ملت بننے کی ضرورت ہے. دیکھو انہوں نے تو ناٹو بنا لیا اور پتہ نہیں کون کون سے بلاکس بنا لیے. رشیا نے اپنا بلاک بنا لیا، چائنا نے اپنا بلاک بنا لیا، انڈیا اپنا بلاک بنا رہا ہے، امریکہ پہلے سے بلاک بنا کے بیٹھا ہوا ہے. مسلمان کبھی اس کی طرف سوچتی نہیں ہے.
کہ ہم نے بھی کوئی مسلم بلاگ بنانا ہے، ہم نے بھی کوئی، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ آپ دنیا میں سروائیو کر ہی نہیں سکتے اس وقت بلاگس بنائے بغیر۔ اب پیوٹن صاحب جو ہے وہ کتنے، اب آپ کہیں گے کہ متحرک ہیں اس وقت، وہ کتنے متحرک ہیں اور اسلام کے حق میں بیان بازی کر رہے ہیں، قرآن اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر اس کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، ٹھیک ہے، فلسطین کے حق میں بڑھ چڑھ کے بیان دے رہے ہیں، ہمارے حکمران اتنے بیان نہیں دے رہے جتنے وہ، کیوں؟ سیاست ہے اور کچھ بھی نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ساری سیاست ہے، لیکن ہم وہ سیاست بھی نہیں کر رہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ سیاست بھی نہیں کر پا رہے کہ سیاسی اعتبار سے جنگیں نہ لڑیں، چلے جنگیں نہ لڑیں، ہم نہیں کہہ رہے، کولڈ وار ہوئی ہے، رشیا اور امریکہ نے جنگیں لڑی ہیں، ٹھیک ہے، کولڈ وار ہوئی ہے، دونوں میدان جنگ نہیں بنے، لیکن 70 سال تک انہوں نے جنگ لڑی۔ تو سمجھدار سیاستیں اس طرح سے لڑتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی جنگ چھیڑ دیں، تو جنگ کے کئی طریقے ہیں، 5th وار جنریشن ہے، کولڈ وار ہے، مطلب جس میں آپ اپنے آپ کو میدان جنگ نہ بننے دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری جنگیں لڑ رہے ہیں، امریکہ کہیں بھی میدان جنگ نہیں بنا، ہر جگہ میدان جنگ بن رہا ہے۔ امریکہ کی جنگ کے اندر میدان جنگ کون بن رہا ہے؟ مسلم کنٹریز۔ پاکستان میدان جنگ بن رہا ہے، افغانستان میدان جنگ بن رہا ہے، عراق میدان جنگ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، فلسطین جو ہے وہ میدان جنگ بن رہا ہے، سیریا شام میدان جنگ بن رہا ہے، یمن میدان جنگ بن رہا ہے، سارا مسلم ورلڈ آپ دیکھ لیں میدان جنگ بن، لیبیا میدان جنگ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ کو آپ نے دیکھا، حالانکہ امریکہ ہر جگہ لڑ رہا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ جو لڑ رہا ہے میدان جنگ تو اس کی سرزمین کو بننا چاہیے تھا، لیکن نہیں بنا۔ رشیا لڑ رہا ہے لیکن اس کی سرزمین کا 1 انچ بھی میدان جنگ نہیں بن رہا۔ یہ قومیں اس طرح سے لڑتی ہیں، سمجھدار قوم، ٹھیک ہے۔ چائنا بھی لڑے گا تو وہ کبھی اپنی زمین کو میدان جنگ نہیں بننے دے گا، لیکن ہم کیا ہیں، ہم بس جنگ کا ایندھن بن رہے ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں لڑنی۔ وہ بھائی جنگ کا ایندھن تو بن چکے ہو، سب کچھ تو کھنڈر بن چکا ہے۔ سمجھداری کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر آ جائے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں، کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے، باقی ساروں سے نا امیدی، سب سے ہٹ جاؤ۔ بعض اولیاء بعض، دیکھو وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب جیسے امریکہ ہے وہ دوستی نبھا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، ہم تو نہیں نبھا رہے ہیں، اس کے تو جہاز بھر بھر کے آ رہے ہیں اسلحے کے، اور اس کی امیجز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وائرل ہو رہی ہے، وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ دیکھو جس نے ان سے دوستی نبھائی یہود و نصارہ سے، وہ انہی کا ایک حصہ ہے، انہی میں سے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نیکسٹ آیات میں امت مسلمہ کے جو ہے علماء سے خطاب ہے، اور کانٹیکس کیا ہے؟ یہود کا، یہود کے حوالے سے یہ بات کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، کہ یہود کے جو علماء ہیں اور ان کے جو صوفی ہیں، مرشد پیر اور ان کے فقیہ اور گدی نشین، یہودیوں میں بھی تھے نا بڑے بڑے، ان کی بھی گدیاں تھیں، ان کے بھی بڑے بڑے فقیہ اور ربی ہوتے تھے، مولانا ہوتے تھے ان کے بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کے وہ علماء، ان کے مشائخ کیوں نہیں ان کو منع کرتے گناہ کی باتوں سے، واحلہم السحت، اور حرام کھانے سے۔ اب علماء کیا کرتے تھے، مشائخ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ میٹھی میٹھی باتیں بتاتے تھے، میٹھی میٹھی سنتیں بتاتے تھے، سیدھی سی بات ہے، یہ وظیفہ کر لو، وہ وظیفہ کر لو، جنت مل جائے گی، کڑوی بات نہیں بتانی، کڑوی بات بتاتے تو کوئی سنتا ہی نہ، چندے آنا بند ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ ہمارے استاد، وہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ وہ اپنے دروس میں سود سے بہت زیادہ منع کرتے تھے، کیونکہ قرآن نے بھی سود کے خلاف بہت مطلب سختی کے ساتھ وعید ہمیں قرآن کے اندر ملتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب وہ ہمارے درس میں شریک ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ نے سود کے بیان سے باز نہیں آنا اور ہمارا سود کے بغیر کام نہیں چلنا، تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم آپ کے درس میں آنا چھوڑ دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب امام مسجد جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ بھائی میری مسجد کی کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ رشوت لے رہا ہے، وہ سود خور ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے، تو وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے نا ان کے بارے میں خطبہ نہیں دیتا کہ یہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہی کام جو ہے وہ یہود کے علماء کرتے تھے کہ جو ان کے فالورز ہوتے تھے، جو ان کے مرید ہوتے تھے، جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ ان اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے تو ان کے اوپر کوئی خطبہ نہیں دیتے تھے، اس کے اوپر ان کی جو ہے وہ کوئی پکڑ نہیں کرتے تھے، ان سے پوچھتے نہیں تھے۔ اب اس سے ان کے مرید بھی خوش تھے، مطلب آسان جو ہے وہ دین ان کو وہ لگ رہا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم بڑا دین جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ آج بھی کسی شاہ جی سے، کسی فلاں مرشد سے، بزرگ سے آپ بیعت ہو جائیں تو زیادہ زیادہ وہ کیا کرے گا، 4 تسبیحیں آپ کو بتا دے گا، بھائی صبح یہ 2 تسبیح پڑھ لینا، 2 شام کو پڑھ لینا، باقی جو مرضی کرتوت تمہارے، جو مرضی کرو، تم انسانوں پہ ظلم کرو، رشوت کھاؤ، سود کھاؤ، ٹھیک ہے، زنا کرو، بدکاری کرو، شراب پیو، کرپشن کرو، جو مرضی کرو، قتل و غارت کرو، اس نے کچھ نہیں پوچھنا کہ بھائی کیا کرتے ہو، نہیں پوچھنا۔
تو یہ صورتحال اس وقت یہود کے علماء کی بھی تھی. تو کیسے سوسائٹی کی اصلاح ہوگی؟ یہ تو علماء نے یہ کام کرنا تھا. نبیوں کا کام کیا تھا؟ سب سے پہلے برائی سے روکتے ہیں. اچھائی کا حکم دینے کے بجائے پہلے برائی سے روکتے ہیں. تو حرام کھانے سے روکو اپنے ان لوگوں کو, اور ان کو جو ہے وہ گناہ کی باتوں سے روکو. لبئس ما کانوا یصنعون. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ اصلاح کا کوئی طریقہ ہے کہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لگا دو اور آپ سمجھو جیسے دین بڑا پریکٹس ہو گیا. سوسائٹی میں امن اور سکون کب آئے گا؟ سوسائٹی کب جنت بنے گی؟ جب یہاں سے شر ختم ہوگا. ہمارے استاذ جو ہے وہ احمد جوید صاحب وہ ایک بات کرتے تھے اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے. وہ کہتے تھے 10 نیکیاں کرنے سے بہتر ہے ایک گناہ سے بچ جاؤ. یعنی 10 نیکیاں کر کے تمہاری پرسنالٹی کی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی جو ایک گناہ چھوڑ کے ہوگی. گناہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے, نیکیاں کرنا آسان کام ہے, سیدھی سی بات ہے. 70 نیکیاں کرنا آسان ہے, ایک گناہ چھوڑنا مشکل ہے. تو ایک گناہ آپ چھوڑ دو, اس سے جو آپ کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا وہ 70 نیکیوں سے بھی نہیں حاصل ہوگا, اس کے لیے مجاہدہ کرنے سے بھی نہیں ہوگا. تو اصل میں نبیوں کو بھی آپ دیکھیں, جو نبی آئے اس کی دعوت کیا ہوتی تھی؟ شرک نہ کرو. یعنی وقت کا جو سب سے بڑا منکر ہوتا تھا نبی اس کو مخاطب کرتا تھا, شرک نہ کرو, شرک نہ کرو. یا حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہومو سیکشولیٹی تھی, اس سے منع کیا. شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ملاوٹ تھی تو اس سے منع کیا. سوشل ایولز ہیں, آپ کی سوسائٹی کی برائیاں, اس کے خلاف بولیں. نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں تورات میں, تم ان کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو نافذ کرو. تورات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, اسی طرح سے قرآن بھی صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, برکت کے لیے نہیں ہے. ہم نے قرآن کو صرف اس لیے بنا لیا کہ بیٹی کو جہیز میں تحفہ دے دیا, یا گھر میں برکت کے لیے اوپر جو ہے نا کسی طاقتے میں سجا کے رکھ لیا, اور اس کو بھی 3 لحافوں کے اندر, مطلب کوئی اس کو کھول کے غلطی سے پڑھ نہ لے, عمل نہ کر لے, یا اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ جائے. بس قرآن, یا قسم اٹھانے کے لیے عدالتوں کے اندر ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے, بس مطلب اپنے یہ چیزوں کے لیے. یا زیادہ سے زیادہ کیا ہے جی قرآن سے کوئی فال نکال لیا. ہمارے یہاں ایسے حضرت بھی ہیں, اب وہ استخارہ کر رہے ہیں. تو اب یہ ان چیزوں کے لیے قرآن اس کے لیے نہیں آیا تھا کہ ہم قرآن سے جنات نکال رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. بھائی قرآن اصل میں اس لیے آیا تھا ہم اس کو سمجھیں, اس کو پڑھیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. جو شخص بھی کوئی بڑی کمپنی ہے نا, کوئی بڑی برانڈ ہے, تو وہ کوئی مشین بناتا ہے, جیسے ایپل والے انہوں نے فون بنایا, ایک مینول ساتھ میں دیں گے. سیمسنگ ہے, فون بنائیں گے آپ کو دیں گے, اس کے ساتھ ایک مینول دیں گے, بھائی یہ اس کو چلانے کا طریقہ ہے, اس کے مطابق چلانا ٹھیک چلے گا. اللہ نے یہ مینول دیا. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ انسان مشین ہے نا, اعمال کی مشین ہے. صبح شام ہم اعمال کر رہے ہیں, ٹھیک, جیسے روبوٹ ایک مشین ہے, تو اللہ نے ایک مینول دیا ہمیں. وہ مینول یہ قرآن مجید ہے. اس مینول کے مطابق, اس قرآن کے مطابق یہ سارا کچھ اپنی زندگی لائف سٹائل بنائے گا تو یہ دنیا جنت بنے گی. یہ مشین صحیح طرح سے ورک کرے گی, ورنہ تو یہ فساد برپا کرے گی, اور کر رہی ہے. تو وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ, اگر وہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے, یعنی اس کے احکامات, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ, اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے, یعنی تورات کو قائم کرتے, انجیل کو قائم کرتے, قرآن جو نازل کیا گیا اس کو اگر وہ قائم کرتے, اس کے مطابق زندگیاں گزارتے, اپنی اجتماعی زندگیاں, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اپنے اوپر سے بھی کھاتے, نیچے سے بھی کھاتے. آپ کہتے ہیں پاورٹی بہت ہے, معاشی خوشحالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر لو, معاشی خوشحالی آ جائے گی. آسمان بھی تمہارے لیے اپنے دروازے کھول دے گا, زمین اپنے خزانے اگل دے گی. معاشی خوشحالی جتنی ہمارے سنہری دوروں کے اندر رہی ہے, گولڈن ایجز میں, دنیا کی تاریخ میں نہیں رہی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے. زکوٰۃ جو ہے دینے والے تو تھے, لیکن لینے والے ختم ہو چکے تھے, کوئی تھا ہی نہیں, ملتا ہی نہیں تھا. معاشی خوشحالی اتنی زیادہ ہو چکی تھی. تو یہ سب کچھ ہے. آج ہم اس معاشی خوشحالی کا رونا رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول معروف ہے کہ نہیں ہے؟ دجلہ اور فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے, حضرت عمر مدینہ میں بیٹھے, دجلہ فرات کہاں ہے؟ عراق میں. اگر وہاں کتا بھی مر جائے اس کے کنارے, تو عمر سے قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. گویا کہ مدینہ سے عراق تک تمام انسانوں کے حقوق پورے ہو گئے تھے, تبھی تو ایک کتے کی فکر کی. یہ صورتحال تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا, اور دنیا نے دیکھا وہ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, کہ صنعاء سے, یمن سے ایک عورت چلے گی اونٹ کے اوپر اکیلی, زیورات سے لدی پھندی, حج اور عمرہ کے لیے آئے گی مکہ اور مدینہ میں, ٹھیک ہے, اور کسی کو جرت نہیں ہوگی اس کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے میلی آنکھ سے اس کو دیکھ سکے. یہ سیکورٹی کا عالم ہوگا, اور یہ تھا وہاں پر, یہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے سو جاتے تھے. وہ جب ایران کا وہ گورنر آیا, سپہ سالار آیا دیکھنے کے لیے, امیر المومنین کہاں ہے, کہاں ہے, کسی نے کہا مسجد ملیں گے. مسجد سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر نکلا تو ایک درخت کے نیچے سوئی ہوئی تھی, اپنے ہاتھ کا جو ہے وہ تکیہ بنا کے. یہ صورت ہے, یہ آپ کے امیر کوئی سیکورٹی نہیں, کچھ بھی نہیں.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتحال تھی، یہ نیم تھے. یہ آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ کہیں بھی نظر نہیں آتا. اس کے بعد وہ ماڈل آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتا. 3 بر اعظموں کے اوپر ہم نے حکومت کی، 3 بر اعظموں کے اوپر اتنی بڑی جو ہے وہ سلطنت قائم کی ہے. تو یہ اس برکت سے تھا کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا، قرآن کو جس حد تک ہو سکتا تھا اس کو امپلیمنٹ کیا. ہم نے تو قرآن صرف برکت کے لیے رکھ لیا. نیکسٹ آیات کے اندر یہ کہا گیا کہ تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کریں، پہنچائیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. یہ قرآن پہنچانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ تبلیغ تو کر رہے ہیں لیکن کیا کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں. آپ خطبات جمعہ میں دیکھ لیں، وہ مولانا صاحب آ کے بس کس سے سنائی جا رہے ہیں. قرآن سنائیں لوگوں کو، قرآن سمجھائیں. اصل میں تو قرآن اترا ہے نا، قرآن اترا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، قرآن سنایا. ہاں قصے اگر ہم نے سنانے ہیں تو قرآن سے سنائیں نا. نبیوں کے قصے قرآن میں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا، وہ قصے سنائیں جس میں موعظت ہے، جس میں وعظ ہے، جس میں نصیحت ہے ہمارے لیے. تو تبلیغ کس چیز کی؟ سب سے پہلے قرآن. اگر آپ نے قرآن نہیں پہنچایا تو آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا. خود قرآن نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے قرآن ہی نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا نا، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس ہے اس کو بھی پہنچاؤ. یہی کہا نا، آیت پہنچاؤ. تو ایک آیت کا بھی معنی مفہوم آتا ہے تو اس کو اگلے لوگوں تک پہنچائیں. وہ معنی مفہوم ہم نے علماء سے سنا ہوگا نا. ضروری نہیں کہ ہم اپنا معنی مفہوم کریں. بھائی علماء نے تراجم کی ہیں، اردو میں ترجمے کیے ہیں، اردو میں تفسیر لکھی ہیں. ہر مسلک کے علماء نے لکھی ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. تو کس کے لیے لکھی ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے لکھی ہیں، عوام الناس کے لیے. تو اپنے علماء کی تفسیریں پڑھ کے آگے قرآن پہنچائیں. اپنے علماء کی، ان کے اوپر تو آپ کو اعتماد ہے نا کہ انہوں نے قرآن کا صحیح ترجمہ کیا ہے، صحیح تفسیر کی، تو اس کو آگے پہنچائیں. یہ کام ہے کرنے والا، یہ کام ہے. ورنہ تو علماء کو تو عربی آتی تھی، انہیں اردو ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، انہیں تفسیر کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ بہت بڑا ایک دینی فریضہ ہے ہمارا. قرآن پہنچائیں. قرآن سے اصل میں جب تعلق قائم ہوتا ہے تو اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. نیکسٹ آیات کے اندر، یا آخری آیات آپ کہہ لیں اس 6 پارے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کا کمپیریزن کیا. جیسے ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر میں بھی فرق کرتے ہیں. پہلے تو مشرکوں کو علیحدہ کر دیا، کہا کہ یہ مشرک ہیں، یہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب کے بارے میں کچھ چیزیں نرم رکھی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہو، مشرک عورت سے نہیں کر سکتے، ہندو سے نہیں کر سکتے. پھر اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہو، مشرک کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. ٹھیک. پھر اہل کتاب میں بھی فرق کیا، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، دونوں میں بھی فرق ہے. اور یہ کہا کہ عیسائی مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے. تو یہ ڈیپ انالیسس کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں جب آپ نکلتے ہیں تو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف افکار کے ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا آپ نے سلوک نہیں کرنا، ایک جیسا سلوک نہیں کرنا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں اور اس کے بعد مشرک ہیں جنہوں نے شرک کیا. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی آپ کی مطلب پاکستان کی جو ریاست ہے سب سے زیادہ اس کو کس سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کن 2 اسٹیٹس کا نام لیتے ہیں؟ ایک وہ جو کہ یہودی ریاست ہے اور دوسری وہ جو کہ مشرک ریاست ہے، ہندو ریاست ہے. ٹھیک. وَلَتَجِدَنَّ اور دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا جنگ و جدال ہو چکا ہے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. ہاں ایک چیز جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، یہ اس وقت تھا لیکن اس کے بعد کافی زیادہ پھر تبدیلی آئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں. وہ مسلمانوں کے نسبتاً زیادہ قریب ہے. عام عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ آج بھی مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے. مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں. فلسطین کے مسئلے میں آج بھی اگر کوئی حمایت ہمیں مل رہی ہے تو وہ عام پبلک اور کرسچین سے مل رہی ہے، عیسائیوں سے مل رہی ہے. پورے یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں. باقی جو ان کا حکمران طبقہ ہے وہ نام کا کرسچین ہے، یا تو وہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے یا یہودیوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. زائنسٹ جو ہیں ان کے سیاسی یہودی ان کے حق میں کھیل رہے ہیں. تو وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور مسلمانوں کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. کس لیے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ. کیونکہ ان میں ایسے علماء ہیں اور ایسے مشائخ ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے. ان میں آپ کو ہمبلنس نظر آئے گی. یہودیوں میں تکبر ہے، پراؤڈ ہے بہت زیادہ ہے. وہ اپنے آپ کو مطلب سید زادے سمجھتے تھے، اپنے حسب نسب پہ فخر کرتے تھے. ان میں ذرا آج یہ ہمبلنس آپ کو نظر آئے گی کرسچینٹی میں. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا پوپ جو ان کا، ٹھیک ہے ان کے اپنے وہ مسائل اپنی جگہ پہ، تو وہ کیا کر رہا تھا، مختلف نیشنلٹی کے
مختلف ریلیجن کے لوگ تھے، کوئی ہندو تھا، کوئی مسلمان تھا، کوئی یہودی تھا، تو وہ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں، تو وہ ہاتھ میں لوٹا پکڑ کے ان کے پاؤں دھو رہا تھا. ان کا پوپ سب سے بڑا جو مذہبی عہدہ ہے ویٹیکن میں، جو ان کا سب سے بڑا، تو وہ ہر ایک کالے کے پاؤں دھو رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے لوٹے سے نا پانی ڈال کے ان کے پاؤں دھو رہا تھا. تو یہ ہمبلنس ہے. مطلب ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے سب سے بڑا عالم جو ہے وہ یہ کام کرے کہ سارے مسلک کے علماء بٹھائے، یا سارے مسلک کے ہر مسلک میں سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں سے لے کے ان کو کرسیوں پہ بٹھائے، اور کوئی عالم آپ کا بڑا کسی بھی مسلک کا کہے کہ میں نے ان کے پاؤں دھونے ہیں. پاسبل ہی نہیں ہے. حالانکہ سارے مسلمان ہیں اور وہ سارے مذاہب کے لوگوں کے پاؤں دھو رہے ہیں. بڑی بات ہے. وہ ٹھیک ہے، ان کو صحیح نہیں سمجھتا، اس کا وہ مذہب نہیں ہے، اس کے باوجود وہ یہودی کے پاؤں دھو رہا ہے، وہ مسلمان کے پاؤں دھو رہا ہے، وہ سکھ کے پاؤں دھو رہا ہے، وہ کالے کے پاؤں دھو رہا ہے، وہ گورے کے پاؤں دھو رہا ہے. ہمبلنس ہے، یہ عاجزی ہے. قرآن نے اس کی تعریف کی ہے. کسی بھی قوم کے اندر کوئی چیز ہو پازیٹیو ہو، اس کی تعریف کرے، بھلے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپریشیٹ کریں. ہاں کسی کے اندر کوئی بری چیز ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ڈسکریج کریں، ہم اس کو ڈینائی کریں، ہم کہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو اس کے اندر ہے، اب یہ نہیں کہ وہ دوسرا ہے تو ہم اس کی کسی خوبی کو لیں. ہندوؤں میں دیکھ لیں، بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے. گاندھی جی کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت خیر اللہ نے ان کے اندر رکھا تھا، بہت خیر رکھا تھا. ایون کہ پارٹیشن کے موقع پہ جب جو ہے وہ وہاں کی جو حکومت تھی انڈیا کی، انہوں نے پاکستان کے جو ہے جو حصہ وہ روک لیا تھا، تو گاندھی جی نے بھوک ہڑتال کر دی. اور پھر جب وہ قتل و غارت ہوئی تو اس پہ بھی بھوک ہڑتال کر دی. یہاں تک ہندوؤں نے آ کے معافی مانگی کہ جی اب ہم قتل و غارت نہیں کرتے، تو پھر انہوں نے بھوک ہڑتال ختم کی. تو بعض لوگ جو کہ دوسرے مذاہب میں بھی ہوتے ہیں، اللہ نے ان میں خیر رکھا ہوتا ہے، اور ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں. وہاں ہندوؤں میں آپ کو ایکسٹریمسٹ بھی مل جائیں گے، یہودیوں میں بھی آپ کو خیر والے بھی مل جائیں گے، شر والے، زائنسٹ شر والے ہیں. اور خیر والے کون ہیں؟ جو آج کل آپ کو آرتھوڈوکس یہودی جو ہے وہ مل رہے ہیں، وہ خود جو ہے وہ فلسطین کے حق میں ڈنڈے کھا رہے ہیں اسرائیل میں. تو جو خیر والے لوگ ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں. جو شر والے ہیں ان کی نفی اور ان کی نیگیشن کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جی آپ کچھ سوالات کر لیتے ہیں ہمارے آخر میں. جی سوال یہاں نہیں پوچھنا، یہاں آپ نے صرف بتانا ہے. سوال آپ نے واٹس ایپ پہ پوچھنا ہے. ایک کویشچن جو ہے وہ خواتین کی طرف سے تھا، بہرحال اس کو ہم ایڈریس کر دیتے ہیں کہ خواتین کے لیے جو اپنے مخصوص ایام ہیں مسجد میں آنا ان کے لیے منع ہے. یہ بات ٹھیک ہے حدیث میں، پیریڈز میں، مینسز میں، حیض کے ایام میں مسجد کے لیے مسجد میں آنا منع ہے. لیکن ہم نے یہ حال جو ہے نا یہ مسجد کے لیے مختص کیا ہوا ہے، اور ساتھ والا جو اگلا روم ہے اس کو ہم نے مسجد کا حصہ کنسیڈر کیا ہوا ہے. یہ والا جو ہمارے پیچھے روم ہے خواتین کا، یہاں پہ بھی خواتین ہوتی ہیں، یہ مسجد کا حصہ نہیں. تو خلاصہ قرآن کے لیے یا ویسے اگر وہ آنا چاہیں تو اس حال میں آ کے بیٹھ کے وہ سن سکتی ہیں. جی اب بتائیں. جی جنت میں لے کے جانے والی چیز عمل. ہاں جنت میں لے کے جانے والی چیز حسب نسب نہیں بلکہ عمل ہے. جی ہاں نیکی کے کام میں ہر کسی کا ساتھ دینا چاہیے، برائی کے کام میں ہمیں کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں مسلمان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. یہ انہوں نے آج سیکھا ہے. جی جس نے بھی جو سیکھا ہے وہ بتائیں. اس سے لرننگ ہوتی ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یہاں بیٹھے ہیں. جی کیا لے کے جا رہے ہیں گھر میں؟ ہاں قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا ہے، اب قیامت تک جو بھی قتل ہوگا، کیونکہ اس نے یہ بدعت جاری کی، یہ برا کام سیئہ جاریہ، ٹھیک ہے، یہ گناہ اس نے جاری کیا، تو اس لیے قیامت تک ہونے والے قتل کا گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا. جی مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کی عورتیں اور ذبیحہ کیا ہے؟ حلال ہے. ٹھیک ہے جی. جی ہاں 3 دن سے عورتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی جو ہے وہ ذہنوں سے نہیں نکل رہی. چلیں کوئی بات نہیں، یہ تو فطری چیز ہے نا. جی پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اس میں قرآن نظام نافذ کرنے میں کیا مشکلات ہیں کہ اس کو نافذ نہیں کیا جائے؟ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ لگایا تھا نا جب پاکستان ہم نے بنانا تھا. تو لا الہ الا اللہ کا نظام ہم کیوں نہیں یہاں پہ نافذ کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو آپ سب سے پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے میرے مطلب اتھارٹی میرے پاس تو نہیں ہے. ہم سب بھی مطلب
اس کو جواب دینا چاہیے. جی ہاں، یہود و نصارہ کے ساتھ کاروبار میں حرج نہیں، لیکن دلی دوستی سے اللہ نے منع کیا. رازداں جو ہے وہ اپنا کسی مسلمان کو ہی بنائے. جی ہاں، قرآن کا نظام نافذ کریں گے تو معاشی خوشحالی آئے گی. اگر آپ کو معاشی خوشحالی چاہیے، غربت ختم کرنی ہے، تو پھر غریب مکاؤ کا پروگرام نہیں. اب تو غربت ختم کرنے کا مطلب غریب مکا دو، غریب ہی ختم کر دو ہیں تو غربت ختم ہو جائے گی. نہیں، وہ نہیں. ہاں، قرآن میں جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہیں، قرآن نے ان کی نفی کی ہے، اور حلول کے عقیدے کی بھی نفی کی ہے کہ خدا جو ہے وہ دنیا میں انسانی فارم میں نہیں آتا یا کسی نبی کی صورت میں بھی نہیں آتا. دعوت اور تبلیغ میں قرآن کو فوکس کرنا چاہیے. جب بھی آپ نے دعوت کا تبلیغ کا کام کرنا ہے تو اس میں کس چیز کو لوگوں تک پہنچانا ہے؟ قرآن کو فوکس رکھیں. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے حدیث بھی آ جائے، صحابہ کرام کے واقعات بھی بیان کریں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو ذرا پرائرٹی دیں. اصل کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسری چیزیں نہیں بیان کر سکتے، لیکن قرآن کو پرائرٹی دیں. ہاں، اپنے مسائل خود حل کریں. ہر چیز جو ہے وہ دعا کے اوپر نہ چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کو مطلب یہ ایسی ہے نا کہ جیسے صبح اٹھ کے روزی روٹی کے لیے بندہ گھر سے نہ نکلے اور کہے کہ جی میں دعا مانگتا ہوں اور کھانا میرے گھر میں آ جائے، پک کے میرے سامنے جو ہے وہ تیار ہو کے آ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. جی ایک آدھ اور بتا دیں. جی ایسے بالکل ایسے. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص کا نظام یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک عام آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، لیکن ہم کم از کم ان حکمرانوں کو کون منتخب کرتے ہیں؟ ہم لوگ ہی منتخب کر رہے ہیں. الیکشن کے ذریعے ہم لوگ ہی ان کو اوپر لے کے آتے ہیں. تو ہم ایسے لوگوں کو کیوں نہ اوپر لے کے آئیں جو یہ کہیں، یہ دعویٰ کریں، جن کی مطلب پولیٹیکل پارٹی کا منشور یہ ہو کہ ہم آ کے اللہ کے دین کو نافذ کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایسی پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا ہماری سوسائٹی میں، یہ ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. پھر ان کو ووٹ ڈالنا یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم ان کو سپورٹ کریں. اور یہاں پہ قصاص کا قانون مطلب یہی طریقہ کار ہے نا، اور اس کے علاوہ تو نہیں. ہم گن پوائنٹ پہ تو نہیں کر سکتے. جی چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت